اللہ ہم لبرل اسٹیٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلے سرکل میں جو ہے وہ تین چیزوں کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی. ایک یہ تھی کہ فرما روائی اور عملداری کس کی ہوتی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ جو سرمایہ دارانہ اقلیت پر راسخ العقیدہ ہوتے ہیں، اور سرمایہ دارانہ اقلیت کی بھی ہم نے تعریف کی تھی کہ انسان کو تمتع فی الارض کے زیادہ زیادہ مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، ان کی اصل دراصل حکمرانی جو ہے ان کی ہوتی ہے فرما روائی اور عملداری. دوسرا ہم نے یہ کوشچن اٹھایا تھا کہ فرما روائی اور عملداری کیسے کی جاتی ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو سرمایہ دارانہ اقلیت پہ راسخ العقیدہ ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس جو سرمایہ دارانہ اقلیت ہے اس کو ہم آفاقی بنا دیں اور اس کو جو ہے ایک عمومیت حاصل ہو جائے. تو جیسے جیسے اس کو عمومیت حاصل ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے یہ یونیورسلائز ہوتی چلی جاتی ہے، اس طرح ان کی فرما روائی اور عملداری جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. پھر ہم لوگ ریاستی اقتدار کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے. اس میں تھوڑی کمپلیکس بحث تھی جو تھوڑی سی شاید کنفیوژن کا شکار رہی کہ ہم معاشرے اور ریاست میں واضح طور پہ کوئی لائن کھینچنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. بہرحال اس میں یہ ڈسکشن تھی کہ ابھی تک ہماری جو تعریف رہی ہے سرمایہ دارانہ معاشرے کی اور ریاست کی وہ یہ رہی ہے کہ معاشرت کو جو ہے والنٹری ریلیشن شپ کا نام ہوتا ہے اور ریاست میں جو ہے وہ ایک جبری صف بندی کی تشکیل عمل میں لائی جاتی ہے. لیکن سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ معاشرہ بھی ایک خاص قسم کا جبر تو تخلیق کرتا ہے اور وہ بھی کچھ کام کروانے پہ جو ہے وہ فرد کو، کیونکہ اصل شخصیت تو فرد ہی کی موجود ہے، باقی تو سب تعلقات ہیں، تو سرمایہ دارانہ معاشرہ بھی فرد کو ایسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ مخصوص قسم کے تعلقات ہی استوار کر سکتا ہے. پھر اس میں ایک چھوٹی سی شاید یہ ایک ڈرا لائن تھی کہ وہ جو سرمایہ دارانہ ریاست میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس میں آبادی اور جو ہے وہ حد بندی جو ہے وہ ٹیریٹری ہوتی ہے خاص. تو یہ ایک سرمایہ دارانہ معاشرہ اور ریاست میں تھی. اور باقی اب ہم اس کے دو طریقوں کے حوالے سے ڈسکشن شروع کرنے والے تھے کہ ایک جمہوری طریقہ ہے اور ایک جو ہے لبرل یا ڈکٹیٹرشپ یا یعنی لبرلزم کی دو شکلیں. جی ہاں، دو ان کی سبندی ہدایتی سبندیاں دو مختلف. جی ہاں، میرا خیال میں جو جاوید بھائی نے جو کچھ فرمایا بالکل وہ ہے، لیکن یہیں سے شروع کریں کہ جناب یہ جو معاشرہ اور ریاست ہے، جیسے جاوید بھائی نے فرمایا، اشکال یہی ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے سوچا ہے اس میں شاید ہم، جیسے جاوید بھائی نے فرمایا، ابہام ہے اس معاملے میں کہ معاشرے اور ریاست کا جو تعلق ہے وہ ہم اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے، اور اسی وجہ سے یہ شاید ہمارے جو نظریاتی کا اس میں یہ جھول ہے. تو اس کے اوپر سوچنا اور اس کے اوپر یعنی اسے پرابلمٹائز کرنا ہی بھی. چند باتیں کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں، یعنی جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی اجازت نے فرمایا یہ بہت مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جناب ریاست وہ نظام جبر ہے اور سرمایہ جو ہے وہ نظام یعنی اقرا کو الٹا کیا ہوتا ہے، رضا ہے. سمجھیے آپ یہ کہیں کہ معاشرہ تو نظام اقرا ہے اور جیسے کہ یہ کہ وہ جو ہے ریاست جو ہے وہ نظام اقرا ہے اور معاشرہ جو ہے وہ نظام رضا ہے. سپوز یہ کہیں سب یہ پروویژنل ہے، ظاہر ہے کہ آپ بھائی سوچیں گے تو اس میں وہ ہوگا. تو کیا مطلب اس کا؟ آخرکار معاشرے کے اندر بھی اب آپ پیدا ہوئے ہیں، میں پیدا ہوا ہوں ایک ایسے گھرانے میں کہ جہاں یعنی ہمارے 600 سال سے سمجھیے اس ٹائپ کے لوگ ایک خاص تہذیب رہنے سہنے کے پابند رہے ہیں. تو بہت سی چیزیں مجھے وہاں بھی ایک معنی میں مجبور ہوں میں ان چیزوں کو خوب. یہ اقرا اور رضا کا یہ تعلق ہے کیا؟ اور یہ اب میں جو سوچتا ہوں اس معاملے میں جو کچھ بھی ابھی تک میری وہ ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ اور سرمایہ دارانہ ریاست کی ایک خصوصیت ہے، جن معنوں میں کہ سرمایہ داری
اس سرمایہ داری جس مقصد کے لیے نظام زندگی یعنی ترتیب دیتی ہے وہ مقصد ہے بڑھوتری سرمایہ، یعنی اس لیے ترتیب، یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو غلبہ حاصل ہو کائنات کے اوپر بحیثیت، یعنی وہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کر سکے. یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام زندگی کا مقصد. اچھا، اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب ایک فرد اس کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی کو مسلط کروں قوتوں کے اوپر، تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کی یہ کوشش مجموعی ارادہ انسانی کو کائنات کی قوتوں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ممد اور معاون. مثلا یہ کہ میں چوری کرتا ہوں، اب میں چوری اسی لیے کرتا ہوں تاکہ جو بھی میری خواہشات نفسانی ہیں وہ پوری ہو، جو لیکن چوری کرنے کے عمل کے نتیجے میں یعنی سرمایہ کاری کا عمل جو ہے بحث سے مجموعی وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ سب لوگ چوری کرنے لگے تو اس کے نتیجے میں پھر سرمایہ دارانہ ملکیت اور سرمایہ دارانہ تنفیذ وراثت یہ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. لہذا اگر اس نقطۂ نگاہ کو قبول کر لیا جائے کہ ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ارادہ انسانی بحیثیت مجموعی مسلط ہو کائنات کے اوپر اور انسان وہ کرنا چاہے جو کرے، تو پھر ہر شخص کو یہ کرنے کی کہ وہ اپنے ارادے کو کائنات کے اوپر مسلط، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بلکہ ایک ایسا تعقل بھی ہے کہ جو بتاتا ہے کہ نہیں، اتنے تو تم آزاد ہو، لیکن انسانیت کے مجموعی مفاد میں یہ نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ تمہاری آزادی لمٹ ہو، اس بنیاد پہ لمٹ ہو کہ اس لمیٹیشن کے نتیجے میں ارادہ انسانی بحیثیت سے مجموعی غالب آ جاتا ہے کائنات کی قوتوں کے اوپر. لہذا وہ جبر جو انسان کو انفرادی طور کے اوپر سرمایہ کی بڑھوتری سے روکتا ہے، ریاست کا فرض ہے کہ اس نظام جبر کو مسلط کرے سرمایہ دارانہ معاشرے. یہ ایک یعنی میری رائے میں یہ ایک بنیاد ہے جس بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ معاشرتی تعقل اور سرمایہ دارانہ ریاستی تعقل میں ایک فرق ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاستی تعقل جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر آپ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنے مفاد کو بہر صورت سبارڈینیٹ کریں انسان کے مجموعی یعنی خدا بننے کی ضرورتوں کے تحت، یعنی خدا انسانیت کیسے بنے بحیثیت مجموعی، یہ مقدم ہے سرمایہ دارانہ ریاست. اور آپ بذات تو خود خدا کیسے بنے، یہ کوشش ہے آپ کی معاشرتی سطح کے اوپر. لہذا کم از کم میں جو کچھ سمجھ سکتا ہوں یہی ہے کہ جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ جب جبر ہوتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اس جبر کے نتیجے میں انسانیت کا مجموعی یعنی الوہیاتی تقاضا پورا کیا جا رہا ہے تو وہ ریاستی جبر ہے. اور جب انسان اپنی یعنی جسے کہیے کہ الوہیت کے اس کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے جس کانٹیکسٹ کے لائے تو وہ معاشرتی جسے کہیے کہ تعلق اور معاشرتی تو ریاست مثلا اب کئی یعنی اس میں بہت سے جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں بے تحاشا خامیاں اور یعنی غلطیاں اور اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں جس کے اوپر ہے تو کچھ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اپنا لبرل ریاست کو ہم ڈیموکریٹک یا اپنا ڈکٹیٹرشپ کے فریم ورک سے علیحدہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیا کوئی اور ایسا سسٹم بھی ہے جو اس کو مطلب سپورٹ کرتا ہو؟ لبرلزم سرمایہ داری کی ایک نظریہ ہے اور وہ کچھ نہیں.
لبرلزم سرمایہ کا ایک نظریہ ہے، وہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے، یعنی لبرلزم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر آپ فرض کیجیے پوچھیں کہ بحیثیت ایک نظام اقدار کے لبرلزم کے ماخذات کیا ہیں، کہاں سے آیا ہے، تو وہ 18ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، اور جس کا سب سے پہلا اور سب سے مربوط مفکر ہے وہ ہے جان لاک۔ اور جان لاک نے لبرلزم کی جو تشریح کی ہے وہ ایکسپلیسٹلی مذہبی ریاست کی، یعنی الرغم اس کو انکوہیرنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی 17ویں صدی کے اندر انگلستان میں خالص مذہبی ریاست قائم ہوئی، کرامویل کی ریاست، ایکسٹر اور کرامویل کی ریاست، وہ ایک خالص مذہبی ریاست تھی۔ اب وہ کیسا بھی مذہب تھا، کچھ بھی تھا، عیسائیت کی تھی، وہ مذہبی ریاست تھی، اور وہ انجیل ہی سے اپنا تمام معاملہ جسٹیفائی کرتی۔ اس ریاستی نظام کو ظالم اور جاہل ثابت کرنے کے لیے جو فلسفہ مرتب ہوا اسے کہتے ہیں لبرلزم۔ پہلے ہندوستان میں ہوا، پھر فرانس میں ہوا۔ فرانس کے اندر یہ انقلاب فرانس کے جو ان کے جو تین بڑے مفکرین ہیں اسی نام میں، وہ بھی اصل نفرت جس چیز سے کرتے تھے وہ کرتے تھے چرچ سے۔ وہ روسو تھا اور وولٹیر تھا اور مونٹیسکیو تھا، یہ تین تھے۔ انہوں نے وہ لبرلزم کا پورا فلسفہ فرانس کے اندر، پہلے روسو اور پھر وولٹیر اور پھر لاک، تو یہاں سے نکلی۔ تو لبرلزم نے اسی چیز کا دعویٰ کیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز نہیں، کہ انسان آزاد ہے، بالکل آزاد ہے وہ، اور اسی وجہ سے لبرل یعنی کہتے ہیں۔ لہذا یہ سوچنا کہ لبرلزم کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ میں چاہوں تو اس گھڑی کو میں لبرل کہہ سکتا ہوں، لبرل سے میرا مراد یہ گھڑی۔ اب کوئی وجہ نہیں کہ آپ میں یہ غلط بات نہیں، میں یعنی اور لبرلزم کو گھڑی کہوں، لیکن اگر لبرلزم وہی ہے کہ جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہے تو پھر تو لبرلزم خدا سے بغاوت کی ایک شکل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا جب کوئی کہتا ہے اسلامی لبرلزم، اس کا مطلب یہ کہ اسلامی طریقے سے خدا سے کیسے بغاوت کی جائے۔ اب بھلا بتاؤں یعنی وہ ہے لیکن وہ کہتے نہیں لبرلزم سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ جو 18ویں صدی میں کچھ اور ہے، تو اس کی تو پھر کوئی ہے جیسے کہیں کہ تاریخی اعتبار نہیں ہے، وہ لبرلزم تو ہے نہیں، اور معلوم ہے کہ جن معنوں میں لبرلزم موجود ہے، اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لبرلزم کو آج ایجاد کریں؟ ضرورت یہی تو ہے نا کہ آپ کو 18ویں 19ویں صدی کا جو نظام ہے اس کو کسی طریقے سے جسٹیفیکیشن پیش کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس کو تاریخ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جب مطلب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی ہے ادھر مطلب ترکی میں، تو اس وقت جب انقلاب فرانس کے جو اثرات تھے وہ ترکی کے اوپر بہت زیادہ تھے، تو اس وقت کا جو قریبی دور تھا، مطلب ہمارے ظاہر ہے مذہب کے لحاظ سے جو اس وقت ہمارا قریب ترین دور تھا، اور اس میں جتنی ہماری مطلب اسلام کو مضبوط پوزیشن حاصل تھی اپنا فکری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ اتنی زیادہ مطلب واضح ایک پوائنٹ آف ویو رکھنے کے باوجود بھی مطلب ترکی کے اندر پوری طرح سے مطلب لبرلزم آ گیا، اور پھر ایک لبرل ریاست کا تصور اور آتا ترک وغیرہ یہ پھر آگے ایک سلسلہ چل نکلا، مطلب اس کی کیا بیسک وجوہات ہیں کہ اتنی مضبوط کنسپٹ رکھنے والے لوگوں کو ایک لبرلزم نے بالکل سٹارٹنگ بیس کے اوپر شکست دے دی؟ اب اس کا ظاہر ہے کہ ترکی کے لحاظ سے کیا پوری دنیا میں ایک معنی میں یہ آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے اندر لبرلزم کو جو فوقیت فکری سطح کے اوپر حاصل ہوئی وہ کوئی صرف ترکی تک محدود نہیں رہی، ہر جگہ تو وہی تھے نا مسلمانوں، مطلب صرف وقت کا فرق ہے، ورنہ یہ عمل ہر جگہ ہوا ہے، یعنی عرب میں بھی ہوا اور برصغیر میں بھی ہوا، اور جس کے نتیجے میں مسلم نیشنلزم نے ایک خاص شکل اختیار کی وغیرہ وغیرہ ہر جگہ ہوئی۔ تو لبرلزم کی جو تفوق ہے اس کی کئی یعنی اب ظاہر ہے کہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر سکتے ہیں، میری رائے میں تو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے جس کی وجہ سے ہوا، وہ یہ کہ سلطنت کی ایک بنیادی کمزوری کے جو علماء تھے انہوں نے یعنی تفویض کر دیا سلطان کو یہ دفاع دین اور تغلب دین کا عمل، اور اس کے نتیجے کے اندر
ہمارے نظام اقتدار میں اور ہماری نظام معاشرت میں ایک ڈسجنکچر پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ اسپیس مل گئی کہ جو اس اسپیس کے اندر دوسرے نظریات جو تھے وہ جڑ پکڑ سکتے۔ اب پھر دوسری چیز یہ ظاہر ہے کہ اصلی کمزوری جو اسلامی معاشرت کی ہے، وہ جس کی بنیاد کے اوپر یعنی ہم نے شکست کھائی پہلے ترکی میں، پھر عرب دنیا میں، پھر وہ یہ کہ اسلام پھیلنا بند ہو گیا۔ یعنی اگر عثمانیہ سلطنت کی بنیادی کمزوری یا مغل سلطنت کی بنیادی کمزوری آپ نشاندہی فرمائیں تو وہ یہ ہے کہ مشرقی یورپ کیوں مسلمان نہیں ہوئے، اور جہاں اثرات زیادہ تھے مثلا فرانس کے اندر ایٹسٹرا وغیرہ وہاں نہیں، اور اس وجہ سے مغل سلطنت نے یہ استثناء کے ساتھ ایک دو تین بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو اہمیت دی کہ اسلام کو جسے کہ اس لیے کہ تمام اسلام کا جو پورا یعنی نظام ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو مسلمان بنائیں، باقی تو اور کوئی مقصد نہیں، مقصد تو یہی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہے وہ رضا الہی کے تو جو ہماری سلطنتیں تھیں اور جو جیسے کہ مملکتوں کی شکل انہوں نے اختیار کر لی، ان کے اندر اسلام کا پھیلانا جو تھا وہ حیثیت ان کی اسٹیٹ پالیسی کے اندر نہیں رہا کہ جو ہونا چاہیے۔ ان معنوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ امیہ کے بعد سے یعنی امیہ کے ہاں ہماری جو امیہ خلافت تھی اس کے بعد سے ایسے ادوار کہ جہاں اسٹیٹ پالیسی کا مقصد اسلام کو پھیلانا، اس وجہ سے جو بھی اس نوعیت کی نظریہ آئے گا کہ جو عموماً لوگوں کو لبرل بنانے کی کوشش یا لوگوں کو اشتراکی بنانے کی کوشش یا لوگوں کو قوم پرست بنانے کی کوشش، اس کا مقابلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ کوشش نہیں ہوگی تو محض ایک دفاع ہوگا اور پیش قدمی نہیں ہوگی۔ تو جو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر اس طرح کے کوشچنز آتے رہیں گے تو ہم اپنے جو مطلب ایسا لگتا ہے کہ جو مین بحث ہے ریاست کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے جو ہم نے شروع کی ہے، ظاہر تاریخ کے اور اس طرح کے تو کوشچن بہت سارے کیے جا سکتے، تو میں تم بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں یعنی اسی ریاست کے حوالے سے رہیں اور مسلسل سوال پہ سوال نہ کرتے چلے جائیں، یعنی دوسرے افراد کو بھی موقع دیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو معاشرہ ہے، مجھے یعنی میرا ایک لاؤڈ تھنکنگ ہے کہ ایک ہم نے کہا کہ ایک ہوتا ہے فرد ہے اور اس کی انفرادیت ہے، اب باقی جو ہیں وہ سارے تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات مختلف حیتوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ ایک حیت سب کہتے ہیں معاشرے کی ہوتی ہے اور ایک حیت ہم کہتے ہیں ریاست کی ہوتی ہے۔ اب جو فرد کا جو بھی عمل ہوتا ہے یہ معاشرہ بھی اور ریاست بھی یعنی اس کی توسیع بھی کرتا ہے اور تحدید بھی عائد کرتا ہے، دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا مطلب یہ ایک لاؤڈ تھنکنگ ہے، یہ کیا لائن کھینچی جا سکتی ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ ایک سرمایہ دارانہ معاشرے میں اسلامی انفرادیت تو پروان چڑھ سکتی ہے، بٹ اگر ہم سرمایہ دارانہ ریاست کی بات کریں تو اس میں کم از کم اسلامی ریاست تو نہیں پروان چڑھ سکتی، یعنی اسلامی ریاست کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اب اسلامی ریاست کیا ہے؟ اسلامی ریاست محض اسلامی اقتدار کی ترتیب ہے، یہ ہے اسلامی ریاست۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں گنجائش موجود ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرت اور سرمایہ دارانہ ریاست کو پیچھے دھکیلا جائے اور اسلامی نظام اقتدار قائم کیا جائے، یہ ممکن ہے۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں، وہ کہ بہت بہترین ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاست کی جو ایپیکس ہے اس کے اوپر برداشت، اگر فرض کیجیے کسی صورت سے کوئی بادشاہ ہمارا ایسا آ جائے کہ جو ایک اوپر کی سطح کے اوپر قبضہ کر لے، اس نے کی وجہ سے یہ عمل آسان ہو جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ پہلے اسلامی حکومت قائم ہو اس کے بعد اسلامی ریاست قائم۔ دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے کے اندر اسلامی ریاستی اقتدار کو ہم مرتب کر سکتے ہیں غیر اسلامی حکومت کے اندر، بس فرق یہ ہے کہ غیر اسلامی حکومت کو جڑوں کو کمزور کرے گا وہ نظام اقتدار،
اور اس نظام اقتدار کے ساتھ اسلامی نظام اقتدار جیسے کہ مصالحت نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا اس کو، اور اس کو جیسے کہ اس کے ساتھ ایک نزاع کی کیفیت وہ پیدا کرے گا. اس کے نتیجے کے اندر جیسے جیسے اسلامی ریاستی تعلق، جیسے جیسے اسلامی ریاستی ڈھانچہ مضبوط ہوگا، ویسے ویسے سرمایہ دارانہ نظام ریاست جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور انہی لوگوں کے اوپر اسلامی ریاستی نظام جو ہے وہ اپنا دائرہ قائم کرے گا کہ جہاں سے سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کو معطل کر دیا گیا. انہی کو تو ڈاکٹر وہ جو ہم نے ٹیریٹری والی تعریف کی تھی کہ ایک ٹیریٹری ہوتی ہے کم از کم، اس کی کوئی واضح حد بندی ممکن ہوتی ہے کہ ٹیریٹری ایک خاص حد تک ہوگی تو تبھی ٹیریٹری کہلائے گی، ورنہ اگر ہم مثلا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر باجوڑ کے اندر مجاہدین نے ایک ریاست قائم کر لی ہو تو کیا وہ بھی ریاست ہی کہلائے گی، یا ہم کہیں نہیں ٹیریٹری کی یہاں سے لے کے یہاں تک ہے؟ نہیں، میں تو یہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں اور قومی ریاست میں ایک فرق ہے بنیادی. اسلامی ریاست یہ صحیح ہے کہ اس کا تغلب ایک ٹیریٹری پہ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیریٹوریل ریاست نہیں ہوتی. وہ ٹیریٹوریل ریاست نہیں، اس لیے کہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ جہاد مسلسل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہاد کسی اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ، اور مثلا یہاں تک فقہا نے کہا ہے کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو اسلامی افواج اسلامی کو جیسے کہ یہ کہ دارالحرب میں غار کرنا ہی چاہیے، ضرور ہے. تو لہذا ان معنوں میں ٹیریٹری، یعنی ان معنوں میں تو ٹیریٹری ہوتی. مثلا ہم کہتے ہیں، مثلا میری رائے میں اگر یعنی آپ دیکھیں تو جو ریسنٹ ترین اسلامی ریاست کا تصور ہمارے یہاں موجود تھا وہ تو لال مسجد، یعنی لال مسجد ایک ریاست تھی. اچھا، اب اس کا دائرہ اختیار کتنا تھا، اس محلے کے اندر کتنا دائرہ اختیار تھا، یہ ایک فزیکل چیز بھی ہے. مثلا اس کے قریب کی جو دکانیں تھیں کیا وہ یعنی اس کے حکم کی بنیاد پہ ہوتی تھی، یا گھر تھے، یا یہ یا پورا محلہ تھا، یا یہ کہ کچھ اور ایسا تھا، یہ ایک وہ بات ہے. لیکن عملاً تو یہ جو آپ باجوڑ کی بات کرتے ہیں وہ تو بہت آگے کی بات ہے. ریاست کے حدود وہی ہیں کہ جہاں تک جو حکم لگایا جائے. یعنی اسلامی ریاست اور سرمایہ دارانہ ریاست میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے وہ الوہیت انسانی کے غلبے کے لیے، عمومی غلبے کے لیے حکم لگاتی. جہاں تک وہ اس کی تنفیذ کر سکے تو وہ سرمایہ دارانہ ریاست وہ ہے. جہاں تک اسلامی ریاست جو حکم لگاتی وہ لگاتی ہے رضا الہی، اور جیسے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے غلبے کے لیے، اور وہ کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تابع ہے ایسی چیز کے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جہاں تک اس کے اندر یہ اقتدار ہے، جہاں تک اس کے اندر یہ سطح ہے کہ وہ اس حکم کو نافذ کر سکے، وہاں تک ریاست. لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے کہ مثلا ایک مسجد ہو، وہ دھیرے دھیرے اپنے محلے میں اور اپنے مثلا ناممکن کر دے. ایک مسجد ہے کہ جو ناممکن کر دے کہ اس کے محلے کے اندر کوئی ویڈیو کی دکان کھلے یا کوئی جیسے کہ یہ کہ سودی کاروبار ہوگا یا کوئی بھی ایسی چیز وہ کر دے اپنے محلے کے اندر کسی کو، تو وہاں اسلامی ریاست قائم ہو گئی. وہ اسلامی ریاست ہے. وہ اسلامی ریاست سے معنوں میں ہے کہ وہاں، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلے یہ ہو رہے ہیں، جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فتاوی کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں یا قاضیوں کے احکام کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں. اسلامی تو وہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی. اب یہ اسلامی ریاست جو ہے مجبور ہے اس چیز کے اوپر کہ پھیلے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہی چیز یہ پھیلے گی. اسی وجہ سے جہاد جو ہے وہ مستقل ہے. لہذا میرے خیال میں ٹیریٹری کا جو سوال ہے وہ ایک ایمپیریکل سوال ہے، کوئی تھیوریٹیکل سوال نہیں. ایمپیریکل سوال یہ ہے کہ اب مثلا یہ جگہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی اسلامی ریاست نہیں، تو کوئی اسلامی ریاست، ہمارا کوئی اختیار نہیں. اس وقت اگر فرض کیجیے یہاں کوئی آدمی آ کے ڈھول بجانے رہے، کچھ بھی کرے، تو مطلب آپ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ اس کو آپ وہ غیر اسلامی کام کرنے سے یعنی روک سکتے. تو ان معنوں میں یہ تو کوئی بھی اسلامی ریاست نہیں. لیکن لال مسجد ایک اسلامی ریاست تھی، ان معنوں میں ایک اسلامی ریاست تھی کہ اس نے یہ ناممکن بنا دیا تھا ایک ایریا کے اندر کہ
مرضی رب کے علاوہ کسی دوسری بنیاد کے اوپر اجتماعی فیصلے نہیں ہونے دیتے. اچھا، اس کا معاشرت سے ایسا کوئی تعلق نہیں. یہ تو جیسا تبلیغ جماعت کا ہمارا جو اجتماع ہوتا ہے وہ اسلامی معاشرے کی ایک بہترین یعنی دلیل ہے. وہاں اسلامی معاشرت یعنی وہ فروغ پاتی ہے. اسلامی ریاست ہی اقتدار کو ترتیب نہیں پاتا ہے. تو اس لیے ٹیریٹری یقیناً ایک امپیریکل ریئلٹی ہے. ایک علاقہ تھا کہ جہاں لال مسجد کو غلبہ تھا، اس علاقے باہر ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ غلبہ نہیں ہے. اس طریقے کی بات آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تبلیغی جماعت کی یہاں مثلاً دیکھیں انگلستان میں ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں ڈیوسبری. ڈیوسبری کے اندر بالکل تبلیغی جماعت یعنی تقریباً پورا قبضہ ہے ڈیوسبری کے اندر. ڈیوسبری میں تقریباً تمام مکانات جتنے ہیں یہ اس میں آپ سمجھیے مڈلینڈز میں ایک چھوٹا سا شہر ہے ڈیوسبری. تقریباً تمام لوگ جو رہتے ہیں تحریک تبلیغ جماعت کے کارکن ہیں، انہیں کی بنا یہ. لیکن ظاہر ہے کہ انگریز قانون یہ چلتا ہے، پولیس کا تھانہ ہے، اور جیسے کہ یہ کہ وہ ٹیکسز وہاں سے دیے جاتے ہیں، فوج پولیس کا انتظام سب کچھ ہے. اور تبلیغ جماعت ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ پولیس، نہ ٹیکس، نہ کچھ. لیکن معاشرت ڈیوسبری کے اندر اسی کی ہے. کوئی انگریز نہیں رہتا وہاں اس ڈیوسبری کے اندر یا وہ سب کچھ بھی. تو معاشرے اور ریاست میں یہ مطلب ریاست کو آپ کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی تحقیم ہونی چاہیے. ریاست کو کسی نہ کسی تحقیم کے ساتھ جوڑیں گے، حکم کے ساتھ جوڑیں گے. ہاں بالکل. اگر حکم نہیں ہے تو ریاست نہیں ہے. ریاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ایسی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں کہ جو ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے، مثلا رضا الہی کے حصول کے لیے، اور پھر ریاست کے پاس اتنی قوت ہو کہ وہ ان کو نافذ کر سکے. ریاست اور سر حکومت میں کیا فرق نکالا؟ حکومت تو ریاست کا ایپیکس ہے. یعنی حکومت تو اس کی مثلا کوئی حکومت نہیں ہے اس وقت باجوڑ میں، کوئی حکومت نہیں، کوئی ایسا نہیں کوئی بادشاہ ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لگا تو کوئی حکومت نہیں. یا مکے کے اندر کوئی حکومت نہیں، کوئی حکومت نہیں. حکومت کا تو مطلب یہ ہے کہ ریاستی پورا جو ریاست کا پورا یہ جو مختلف جگہ کے اوپر یہ تحقیق ملے، اس کو ایک پورے سسٹم کے اندر آپ مربوط کر کے امیر کے طور وہ ذمہ داری کر دیں کہ وہ اس کی پوری کرتی. حکومت تو آخری اسٹیج ہے جب بالکل بے بس اور جو دوسرا نظام اقتدار ہے وہ ٹوٹلی ڈس امباڈی ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ آپ اس ریاستی نظام کو اس کی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا کے ایک اسلامی حکومت قائم. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا میں نے عرض کیا ہوا ہے تاریخ میں کہ نہیں پہلے اسلامی حکومت قائم ہو جائے، پہلے اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہ اپنے قوت یعنی تنفیذ سے وہ جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہو. صرف یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے کبھی نہیں، نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوا. تو جمہوریت تو ہے نبی اس کی کہ لوگ جو ہے وہ تو اپنی مرضی کے مطابق ہے. اگر فرض کیجیے انہوں نے اپنی مرضی ان کی یہی تھی کہ اسلامی حکومت وہ قائم کریں گے تو فوراً جیسے اسلامی حکومت قائم ہوئی وہ اس پوزیشن سے دستبردار ہوگا کہ ہماری مرضی چلے گی. ان کا یہ آخری عمل تھا، اب خدا کی رضا چلے گی. لہذا جمہوریت پنپ نہیں سکتی ہے. ڈاکٹر یہ جو معاشرے اور ریاست کو ابھی جس طرح ہم نے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تحقیق کے اصول سے، یعنی یہ جو ہم نے ابھی بات کہی کہ ریاست اور معاشرے میں جو ہے حکم کی تنفیذ کا فرق ہے اور اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے مثلاً جیسے تبلیغی جماعت کی مثال لے لیں تو وہ ایک معاشرت کی مثال ہے اسی طریقے سے. لیکن مسئلہ یہ ڈاکٹر کہ ہر معاشرہ جس کو ہم معاشرت کا ایک انسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں اس میں بھی تحقیق تو ہے. مثلاً فرض کر لیں تبلیغی جماعت ہی کے اجتماع میں اگر کوئی شخص جا کے گانا گانا چاہے تو وہ تو اجازت نہیں دیں گے اس کو کس کی گانا گانے کی اپنے اجتماع میں. اسی طریقے سے مثلاً ہم کہتے ہیں فیملی جو ہے وہ ایک معاشرے کا انسٹیٹیوشن ہے. یہ تو یہ دلیل ہے اور جس کے اوپر ہمیں آنا ہے کہ یہ جو مختلف یعنی تعلقات مختلف جو یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور کسی ایک ادارے کے اندر آپ کو ریاستی نظم بھی ملے گا اور معاشرتی نظم بھی ملے گا ساتھ ساتھ. لیکن سوال یہ ہے کہ غالب کیا ہے، مطلب اس تنظیم کے اندر غالب کیا چیز ہے. اور
وہ ڈسپلیس کتنا کرتی ہے. مثلا بازار کے اندر بھی قیمتوں کا تعین کا جو نظام ہے وہ یہ دونوں ہی چیزوں کو، مثلا سبزی منڈی کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو مثلا ٹرانسپورٹرز کا جو ایک نظام ہے اس کے اندر اس سے بھی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو موقع کیا ہے اپنا وہ کرنے، لیکن اس سے بھی فیصلے اس کی بنیاد کے اوپر بھی فیصلے ہو سکتے ہیں کہ اجتماعی احکام کیا ہے. لہذا کسی تنظیم کے اندر بھی، کسی نوعیت کی صف بندی کے اندر بھی آپ کو معاشرتی عمل یعنی لوگوں کی والنٹری بنیادوں کے اوپر، ان کی قبولیت کی بنیاد کے اوپر فیصلے بھی ملیں گے اور اقرار کی بنیاد کے اوپر بھی فیصلے ملیں گے. لہذا یہ کہنا کہ تبلیغ جماعت کے اجتماع کے اندر اسٹیٹ پریکٹسز موجود ہیں یہ کہنا درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ ایک اسٹیٹ اسٹرکچر ہے ٹھیک نہیں. وہ کوئی اسٹیٹ اسٹرکچر نہیں. ہاں اسٹیٹ پریکٹسز موجود ہیں وہ ٹھیک ہے، بالکل جیسے خاندان کے اندر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے، یعنی جو مثلا آج کی نیوکلیر فیملی کے اندر یہ بات کم کہی جا سکتی ہے بنسبت جوائنٹ فیملی جو ہماری ٹریڈیشنل فیملی کا اسٹرکچر ہے اس کے مقابلے میں. اور اگر ایک قبیلہ مثلا ہو جائے تو اس کے اندر واقعی قبیلہ کے ایک انسٹیٹیوشن بن سکتا ہے، یعنی اور بنا ہے. یہ سرحد کے اندر ہمارا یہی تجربہ ہے کہ قبائل کو ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش بہت بڑی حد تک کامیاب ہوئی. تو کوئی بھی ایسی یعنی اسٹیٹک یعنی ایک خاص وہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نیسسریلی ایک. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ اس کے اندر کون سے یعنی سرمایہ دارانہ تنظیم کے اندر کون سے انسٹیٹیوشن جو ہیں عموماً ریاستی کردار ادا کرتے ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں مثلا پولیس ہے. اب مثلا پولیس جو ہے وہ خالص سرمایہ دارانہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے ان معنوں میں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی پولیس نہیں تھی. سرمایہ دارانہ نظام معاشرت سے پہلے پولیس نہیں تھی. ایسا نہیں پولیس نہیں تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جناب پولیس جو ہے وہ ایک خاص سرمایہ دارانہ معاشرت کے اندر ریاست کی تنفیذ کے لیے، ریاست کی پینیٹریشن کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے جو بنائی گئی ہے خالص حسن ایک بنیادی طور کے اوپر ایک ریاستی طرح. لیکن جو یہ انٹرمنگلنگ ہے اور یہ جو کہ کو ایگزسٹنس ہے اقرار اور یعنی والنٹری ریلیشن شپس کی یہ تمام اداروں کے اندر کسی نہ کسی حد تک ہم کو ملی جلی ملے. اچھا ان تمام چیزوں کے اوپر پھر ہم دوبارہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کنکلوژن وغیرہ نہیں ہے تو ہم سوچنے سمجھنے کی باتیں پھر آتے ہیں. اب ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جناب کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہنچیں گے. کہتے ہیں کہ سرمایہ دار یعنی لبرل سرمایہ داری کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں اور وہ دو شکلوں کی بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے برعکس کے جہاں تعلقات رضاکارانہ بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، ریاست ایک نظام اقتدار کا نام ہے جس کے پاس اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے ایک مخصوص علاقے اور اس کی آبادی کے لیے قوت نافذہ بھی موجود ہوتی ہے. وہ سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھنے والوں کے پاس محض حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے ریاست کی قوت کو بھی استعمال کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ لبرل ریاست میں دو مختلف طریقوں سے نظامی اقتدار مرتب کیا جاتا ہے، یعنی اس کے دو مختلف ڈھانچے ہوتے ہیں، جمہوری طریقہ اور نمبر 2 لبرل ڈکٹیٹرشپ یا عملیت یا اتھارٹیرین گورننس. بظاہر ان دونوں طرز اقتدار کی ترتیب و تنظیم مختلف ہوتی ہے لیکن عملاً ان دونوں کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ اقلیت ہی غالب آتی ہے. یعنی یہ دو غالب ہیں لیکن ان دونوں کی روح سرمایہ دارانہ اقلیت ہی ہے. ان دونوں طرز اقتدار کو استعمال کر کے سرمایہ دارانہ اقلیت ہی کو آفاقی بنایا جاتا ہے اور ان بظاہر دو مختلف طرز اقتدار میں فیصلے سرمایہ دارانہ اقلیت کی بنیاد پر ہی کیے جاتے ہیں اور انہی کو مقبول عام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ یعنی اس میں ہم نے لکھا تھا. پھر وہ اس کے بعد دو تصورات ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا میں نے چیز لکھی ہے ہماری یعنی دینی جماعتوں کے تناظر میں. تو اس میں ایک پیراگراف ہے کہ پاکستان کے تناظر میں دینی جماعتوں کی توجہ سرمایہ دارانہ اقلیت کی مرکزی بحث کے بجائے
اس کے غالب یعنی آمریت اور جمہوریت پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں دینی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ان کو جمہوری طرز حکومت میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی زیادہ آزادی میسر آتی ہے، کیونکہ ان پر یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ فائدہ آمریت کی حکومتوں نے پہنچایا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت یا آمریت میں روح ایک ہی کار فرما ہوتی ہے، اور ان کے متبادل کے بجائے ان دونوں میں گنجائشیں تلاش کرنے سے ان دونوں سسٹم ہی کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ گنجائشیں تلاش کرنے سے یہ دونوں سسٹم کمزور نہیں ہوتے یا ان کو پیچھے نہیں دھکیلا جاتا۔ یعنی یہ ڈکٹیٹرشپ اور اس کے حوالے سے ہے کہ عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ابھی تو خصوصاً ہماری جماعت کے اندر یہ چیز بڑی ایک اسٹیبلش رائے بنی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم نے فوج کو نہیں آنے دینا۔ تو میرے خیال میں اس کے پیچھے بلعلم کیا ایگزمپشن ہے، لیکن ایک مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ایگزمپشن ہے کہ ہمیں جمہوری حکومتوں میں زیادہ کام کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اب مطلب اگر اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو ان میں سے کون سی پالیسی، یا یہ بھی ایک امپیریکل سوال ہے، کون سی پالیسی بہتر لگتی ہے؟ مطلب میری رائے میں تو جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا جب دیکھیے ظاہر ہے کہ اس وقت ہم 2008 کے نومبر میں پاکستان میں موجود کنیکٹیوٹی کا ایشو، لہذا یہ کہنا کہ ہم کسی معنی میں بھی سرمایہ دارانہ نظام سے باہر جا سکتے ہیں ایک غلط بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ 2008 نومبر 23 کو یہ تو ایک ضروری لازم چیز ہے کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ہوتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے دو طریقے ہیں جو کہ مختلف ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ان کمزوریوں کے نتیجے میں جو گنجائش پیدا ہوتی ہے اس گنجائش سے اس طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے کہ سرمایہ دارانہ تغلب ہمیں برداشت کرنے میں اپنا فائدہ سمجھے، اور وہ کہیں کہ جب یہ مثلا مظاہرہ کرتے ہیں یا الیکشن لڑتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارا تحکم بنیادی طور کے اوپر مزمحل نہیں ہوتا، اور ان کو اس کی اجازت دینا چاہیے کہ انتخابات لڑ سکیں، الیکشن میں کھڑے ہو سکیں، واٹ ایور ایٹسٹرا، اور اس کے نتیجے میں تحکم ہے، لبرل تحکم ایٹسٹرا وہ نہیں۔ یا اگر فوجی حکومت قائم ہوتی ہے تو ہم جہاد افغانستان کو جو دلیل پیش کریں گے، یہی پیش کریں کہ جناب جہاد افغانستان تو اصل میں پاکستان ہی کا جہاد ہے، جو ہم نے ایوب خان کا وہ ضیاء الحق کے دور میں کہا تھا، اور اگر آپ نے ہماری جہاد کشمیر اور جہاد افغانستان مدد کی تو یہ تو پاکستان کی ہی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم نے یہ رویہ اختیار کیا تو ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا نظام اقتدار ضم ہو جائے گا سرمایہ دارانہ نظام اقتدار میں، جیسے کہ ہوا، یعنی اس وقت ہماری یعنی یہ کہ دونوں سطح کے اوپر یعنی جہاد بھی ضم ہو گیا، فوج کا جو ڈسپلن تھا اصل میں تو وہ غالب آیا، اور اسی کے نتیجے کے اندر یہ جو یعنی بعد میں افغانستان کے اندر اسلامی حکومت جو قائم نہ وغیرہ، اور اسی صورت سے سول سوسائٹی ہوا کیا کہ اس وقت وہ امریت سے جمہوریت تک ٹرانزیشن ہوا، تو ہم نے کوشش کی کہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ کریں، وہ نہیں ہو سکا تو IJI بنائی، اس کے بعد وہ حکومت تو پھر IJI نہیں تو پرچم پہلے کرنٹ کے ہے پاسبان قوم اور وغیرہ وہی ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کمزوریوں کے بارے میں کانشیس ہو جائیں کہ ان کمزوریوں کے نتیجے کے اندر ہمیں دراصل اس نظام اقتدار کو بے دخل کرنا ہے، اور یہاں ہمیں نظام اقتدار اسلامی قائم کرنا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ دوسرا کام کریں اور جو ارباب اقتدار ہیں وہ ایسے چیلنج نہ سمجھیں اور وہ اسے برداشت کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ اب ہمارے نظام اقتدار کے لیے ایک خطرہ ہے، اور پھر ان کی جتنی استطاعت ہے اس کام کو یعنی ختم کرنے کے لیے وہ استعمال کریں گے۔ لہٰذا جب ہم یہ کام کریں تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہم نگاہ کی یعنی کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو پیش ہے اس دوسرے کام کی وہ ڈٹرمن کرنا یہ اسٹریٹجک سوال ہے کہ کس وقت، مثلا اس وقت
کیا ہو سکتا ہے، یہ ایک اسٹریٹجک سوال. اگر یہ لبرل ریاست ہے تو کیا ہو سکتا ہے نظام اسلامی کو یعنی مرتب کرنے کے لیے. اگر یہ اتھارٹیرین لبرل ریاست ہے تو کیا ہو سکتا ہے. میں بھی اس میں فرق ہے اور اس میں ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے. اور یہ وہ کیا نقصان وہ ہمیں پہنچا سکتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر یہ پیش رفت ختم ہو جائے، اور کیا نقصان وہ نہیں پہنچا سکتے مختلف. یہ معلوم کرنے کی اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنی حکمت عملی مرتب کرنے کے تو مواقع ضرور ہیں، لیکن یہ دو بالکل مختلف مائنڈ سیٹس ہیں. اور عملاً جس بنیاد کے اوپر یعنی ان جگہوں کے علاوہ کہ جہاں اسلامی انقلاب ان معنوں میں آیا کہ اسلامی نظام اقتدار مرتب ہوا، یعنی جیسے چیچنیا ہے یا جیسے ایران ہے یا جیسے سودان ہے وغیرہ، تحریکات اسلامی نے بحیثیت مجموعی پہلے ہی رویہ اختیار کیا جہاں انہوں نے کہا کہ سرمایہ دارانہ تنظیم اقتدار کے اندر وہ مواقع موجود ہیں جن کے اندر اسلامیت کو فروغ اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ اقتدار کے لیے کوئی چیلنج نہ بنے، بلکہ سرمایہ دارانہ اقتدار کے اندر جو ناہمواریاں ہوتی ہیں ان کو رفع کرنے کا ایک طریقہ بنے. اسی ماڈل کے اوپر پوری دنیا میں، عرب میں، ترکی میں، پاکستان میں، انڈونیشیا، ہر جگہ اسی ماڈل کی بنیاد کی کام ہے. اور اس کے نتیجے میں ہر جگہ ہوا یہی ہے کہ ہمارا جو وہ ہم نظام سرمایہ داری کے اقتداری اس میں ہم ملوث ہو گئے ہر سطح کے اوپر. ہماری جیسے کہیے کہ جو مصلحین کی جماعتیں تھیں وہ بھی ملوث ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ کتنی ملوث ہوئی پچھلے اس سے. اور ہماری جو مجاہدین کی جماعتیں تھیں وہ بھی ملوث ہو گئی، ڈپینڈ کرنے لگیں فوج کے اوپر وغیرہ ایٹسٹرا. اور ہماری جو انقلابی جماعتیں تھیں وہ بھی ملوث ہو گئیں وغیرہ. لہٰذا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار اسلامی کو مرتب کرنے کے لیے ایٹیٹیوڈ یعنی کیا ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک بنیادی سوال ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ اس ایٹیٹیوڈ کے اظہار کا کتنا موقع کس نظام اقتدار کے اندر ملتا ہے وہ اس کا بھی ایک سوال. اچھا، اگلا سیکشن ہے فرما روائی کا طریقہ عمل اور اس کے دو مختلف تصورات. ڈاکٹر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ہماری جو دینی یہ ساری جماعتیں ہیں وہ یعنی پھر اسلامی اقتدار کو کیا چیز سمجھتی ہیں کہ وہ یعنی ایک فکری مسئلہ ہے یا یہ کہ ایک ایمانی قسم کا مسئلہ ہے. کیونکہ دونوں باتیں ہوتی ہیں. یعنی ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو دینی حلقوں کی طرف سے آتی ہے، علماء کی طرف سے بھی یا مجاہدین کی طرف سے بھی، کہ لوگوں میں چونکہ وہ جہاد کی وہ روح بیدار نہیں ہے یا ایمان کی یعنی قربانی دینے کی وہ تڑپ بیدار نہیں ہے کہ آدمی ظاہر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس لیول کی جدوجہد کرے تو اس کے تو ایک بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر وہ جدوجہد سے ذرا سے آنکھیں بند کی جاتی ہیں کہ ہاں یہ کوئی ایسی جدوجہد نہ کھڑی ہو یا یہ اسلامی صف بندی کی کہ جس کے نتیجے میں پھر اتنا بڑا ٹکراؤ اور جس کے نتیجے میں ہم ختم ہو جائیں. یا یہ کہ واقعی یہ ایک ایسی فکری چیز ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی یعنی جو ہماری تحریکات کو کہ ایک فکری ایک وہ ہے کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا، یہ انقلاب کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب میرے خیال میں دونوں چیزیں ملی ہیں. اور کوئی ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اصولاً مغرب کی جو ہم نے تردید کی ہے یعنی تحریکات اسلامی نے 20ویں صدی کے اندر وہ عملی تردید بنی ہے خاص طریقے سے. اسی وجہ سے جب وہ عمل ہوا یعنی جب وہ یہ تردید مغرب کی جو نظریے بیان کیے گئے تھے ان کے اوپر عمل ہوا تو ٹریڈیشنل اسلامی جماعتوں نے ہمیشہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا، وہ پسند نہیں کیا اور قبول نہیں کیا. اور جیسے کہ اپنے اندر وہ نہیں کر سکے. مثلا انقلاب ایران کے بارے میں بھی یہی رائے ہمیشہ رہی. یعنی یہاں تک کہ شیعہ آرتھوڈاکس علماء کے اندر تک کسی نہ کسی حد تک یہ تو اصل میں کمیونسٹ چیز ہے تو یہ کمیونسٹ کی چیز یعنی ہے. تو یہ اب وہ ایک الگ بات کے انقلابی عوامی ہو گئے، ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی لہذا وہ وغیرہ. اور دوسری یعنی غیر ایرانی تحریکوں کا تو پورا رائے یہی تھا کہ یہ تو اس سب سے وہ نہیں.
تو ان معنوں میں عملی طور کے اوپر ہمارے ہاں جو رویہ رہا ہے وہ تو قوم پرستانہ رویہ ہی رہا ہے ہر جگہ. مثلاً اگر آپ اخوان کی بحثیں دیکھیں فلسطین کے معاملے میں تو وہ خالص قوم پرستانہ بحثیں، یا جماعت اسلامی کی بحثیں دیکھیں پاکستان تحفظ پاکستان یہ وہ، تو عملاً تو ایک قوم پرست جماعت ہے. عملاً اگر آپ دیکھیں جماعت اسلامی ایک مسلم قوم پرست جماعت ہے اور وہ کچھ نہیں ہے. وہ سب سے بڑی مسلم قوم پرست جماعت جو ہے، سب سے زیادہ تیقن کے ساتھ جو مسلم قوم پرست جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہی ہے. اس سے زیادہ سالمیت پاکستان اور جیسے کہ یہ تمام چیزیں کچھ کوئی اور یقین نہیں رکھتا. یعنی ایسا تو عملاً جو سیاست ہم نے کی وہ تو جیسے کہیے کہ مغرب کی جو نظریاتی وہ تھے اس سے آگے نہیں جا سکے. اچھا اب سوال یہ کہ لیکن اس کے باوجود کچھ ہو گیا، یعنی اس کے باوجود جہاد ہوا، اس کے نتیجے کے اس کے باوجود علاقے آزاد ہوئے، اس کے باوجود اسلامی حکومتیں قائم ہوئی، اور اس کے باوجود یہ دعوت جو ہے کسی نہ کسی حد تک پھیلی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ نمبر ایک تو یہ ٹھیک ہوا. سب سے پہلے تحریکات اسلامی نے جس بات کو زور شور سے کہنا ہے اور جس کی جو وکالت کی جو ضرورت ہے وہ یہ اسی چیز کی وکالت ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا. نہیں اس میں یہ نہیں کہتے کہ اتنا غلطیاں نہیں ہوئی اور بہتر نہیں ہو سکتا تھا، یہ وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ ہاں اسلامی ریاست قائم ہونا چاہیے تھی اور جس طریقے سے وہ اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے مستحسن ہے، درست ہے، ٹھیک ہے. انہی معنوں میں ہمارا مستقبل یعنی جماعت اسلامی کا مستقبل اسی میں ہے کہ وہ مجاہدین کی وکیل جماعت بنے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے وہاں کے دوڑ لیے گئے کہ یہ درست ہے جہاد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو بھی ایک بالکل مختلف بات ہے اس کو ریپلیکیٹ کتنا کیا جا سکتا ہے. مثلا جنوبی پنجاب میں ہمارے لیے کتنا، جنوبی پنجاب ہمارے لیے بڑا اہم ہے اس اسٹیج پر جہاں ہمیں اصل میں جیسے کہ یہ موقع ہے نا بے دخلی کا سرمایہ دارانہ نظام، وہ جنوبی پنجاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدارس کا جو جال اپنے معاشرتی تناظر میں مربوط جس طریقے سے مشرقی پنجاب میں شاید وہ جنوبی پنجاب میں شاید کہیں بھی نہیں. تو اب یہ کیسے ممکن ہو اب یہ جیسے ادریس بھائی نے فرمایا کہ جناب ابھی لوگ ان حوصلے کے نہیں ہیں. تو سوال یہ کہ جو امپیریکل کوشچن ہے اصلی سوال یہ کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ یعنی جسے کہیے کہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ اس نظام اقتدار سے جیسے کہیے کہ اپنا دامن کاٹ سکیں اور ان کے اندر ہمارا جو دعوت ہے سب سے زیادہ افیکٹو بھی ثابت ہو سکے. کیا وہ مثلاً ٹھیلے والے ہیں سب یعنی اس وقت آزاد کاروبار یا وہ چھوٹا مزارے ہے وغیرہ، کیا وہ جیسے کہ یہ کلرک ہے وٹ ایور کون ہے، اور کس طریقے سے ان کو ہم اس طریقے سے مسجد و مدرسے کے نظام کے تحت منظم کر سکتے ہیں کہ دوسرے بھی حوصلہ پکڑیں. ان کے تعلقات تو ظاہر وہ ہیں تو اسی معاشرے کے اندر دوسرے بھی حوصلہ پکڑیں. اور ہمارے پاس ایسے یعنی یہ کہ محلے ہوں اور ہمارے پاس ایسے بازار ہوں جہاں جو ہے وہ اس کے اندر حکم اسلامی جو ہے وہ برتر ہو جائے سرمایہ دارانہ حکم کے اوپر اور پھر یہ عمل پھیلنے لگے. اور ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر اس کے مواقع مختلف ہیں اور اسی وجہ سے مختلف سطح پہ جو کوشش کی جا رہی ہے اسلام کے تحفظ اور اسلام کے فروغ کے لیے وہ سب نہایت مستحسن اور بہترین کوشش ہے. صرف اس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے کہ ایک محاذ کے اوپر آپ جو پیش رفت کریں وہ دوسرے محاذ کے اوپر آپ کھو نہ بیٹھیں. یہ ضروری ہے کہ ہر محاذ کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہو، لیکن اس تمام کے اندر ایک ترتیب پیدا کر کے کانشیسلی ریلیٹ کرنا یہ عمل کمزور ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر زیادہ تر جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں وہ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں. زیادہ تر جو ہماری لڑائی ہے وہ جو ہے وہ آپس ہی میں دشمن محفوظ ہے. ان معنوں میں محفوظ ہے کہ انفرادی سطح کے اوپر اور معاشرتی سطح کے اوپر جو کچھ بھی یعنی گین ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی ریاستی اقتدار مرتب نہیں ہوتا کہیں بھی. اور جہاں ہوتا ہے اس کو ہم انلیجیٹمیٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ریاست ختم کر دو، اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے.
اچھا سر یہ بتائیں کہ اگر ہم ڈیموکریٹک فریم ورک اور دوسرا ڈیموکریٹک فریم ورک اور ڈکٹیٹر فریم ورک کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے تو سب سے زیادہ نقصان دہ ڈیموکریٹک فریم ورک ہے، کیونکہ وہ ہماری معاشرت کو بھی ڈسٹروائے کرتا ہے. مطلب ہم جیسے اگر معاشرے کا بنیادی یونٹ اگر خاندان لے لیتے ہیں تو خاندان میں جیسے ایک ادب و آداب کا ایک سلسلہ تھا پہلے، مطلب جو اپنے بڑوں کا احترام کرنا اور بہت ساری ویلیوز کو مطلب امپورٹنٹ حیثیت دینا. تو ڈیموکریٹک فریم ورک کے نتیجے میں ہمارے خاندان کی یہ ویلیوز تو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ مطلب تنازلی کا شکار ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں اگر ڈیموکریٹک فریم ورک. لیکن یہ بات اصولاً نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ ایوب خان نے فیملی آرڈیننس ختم کیا ایک ڈکٹیٹریل ایکٹ کے تحت، اور زنا کے عام ہونے کا ایک بہت بڑا سنگ میل وہ فیملی لا آرڈیننس کا خاتمہ ہے. زنا عام ہوا ہے اس وقت سے، انسٹیٹیوٹ لائف ہوا ہے وغیرہ. اچھا، اس صورت سے لبرل اتھارٹیرینزم جو ہوتی ہے وہ معاشرے کی سطح کے اوپر کوئی ڈکٹیٹرشپ قائم نہیں کرتی. لبرل اسی لیے تو اثرات تو ہوتے ہیں سر، نہیں کچھ نہیں ہوتا. لبرل اتھارٹیرینزم ٹوٹلیٹیرین اتھارٹیرینزم نہیں ہے. لبرل سوچیے کہ مارکیٹ تو ایک آزاد ادارہ ہے اور جمہوری طریقے یعنی ایڈلٹ سفریج کی بنیاد کے اوپر یہ تو 20 صدی کی شروع میں آیا لبرل اتھارٹیرینزم تو 200 سال سے موجود تھی، اس کے بعد ہی لبرل ڈیموکریسی آئی. تو میری رائے میں کوئی ایسی اصولی بات نہیں کہی جا سکتی. عملاً تو اسٹرکچر کرتا ہے نا سر، جیسے سر ڈیموکریٹک پلان نہیں، یہ تمام باتیں نہ تعلق نہیں. اس کو یہ بحث کے اس سے کوئی تعلق نہیں. اصولاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ لبرل جمہوریت جو ہے وہ لبرل استبداد کے مقابلے میں کم یا زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے فروغ اسلامی کے لیے، اس طریقے کے فروغ اسلامی کے لیے کہ جس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ تعاقل بے دخل. مگر یہ پہلے ہی ابھی ہم نے بحث شروع ہی نہیں کی، بیچ کی بحث شروع کر دی ہے. پہلے تو ہم نے بتایا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں اوکے، ہاں ٹھیک ہے. ڈیموکریٹک کیا ہے؟ ہاں ٹھیک نہیں، یہ ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین تو ہم بتا چکے ہیں. اب یہ ہے فرما روائی کے طریقہ عمل اور اس کے دو مختلف تصورات. اب اس میں فرما روائی کے طریقہ عمل یعنی گورننس پروسیس سے مراد ہے کس طریقے سے احکام صادر کیے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے احکام نافذ کیے جا رہے ہیں. یعنی نظام اقتدار کو مرتب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محض احکام دیے نہ جا رہے ہوں بلکہ ان کو نافذ کرنے کے لیے بھی پوری حکمت عملی اور مشینری موجود ہو. گویا گورننگ پروسیس سے مراد ہے سرمایہ دارانہ اقلیت کو آفاقیت اور اس کے غلبے کو ممکن بنانے کا مخصوص طریقہ عمل. اس سلسلے میں دو مختلف تصورات پائے جاتے ہیں. نمبر ایک تصور تو یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد فطرتاً یہی چاہتا ہے کہ تمتع فی الارض اور خواہشات کو پورا کرنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آئیں. یعنی معاشرہ اس بات پر راضی ہو چکا ہے اور یہی معاشرے کے ہر فرد کی خواہش ہے کہ سرمایہ دارانہ اقلیت پر ہی زندگی کے ہر شعبے اور ہر دائرہ کار میں فیصلے کیے جائیں اور سرمایہ دارانہ اقلیت ہی کو غلبہ حاصل ہو. یہی وہ نقطہ نگاہ ہے جو 19ویں صدی کے اندر اسکاٹش انلائٹمنٹ والوں کے ہاں اور کانٹ کی فکر میں ملتا ہے کہ فطرت انسانی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی تمام خواہشات کی تسکین ہو. لہذا اسٹیٹ کو سوسائٹی پر تسلط کی ضرورت نہیں بلکہ ریاست کو معاشرے یا سوسائٹی کی مقبول عام اقدار کا عکاس ہونا چاہیے. ان معنوں میں معاشرے کے مختلف افراد جو خواہشات رکھتے ہیں ریاست انہی کو پورا کرنے کا معقول ترین طرز نفاذ وضع کرتی ہے. وہ سرمایہ دارانہ لبرل ریاست سرمایہ دارانہ معاشرے کی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ یا ٹول ہوتی ہے، لہذا اس کے تابع ہوتی ہے. ایک تصور تو یہ ہے. اور دوسرا تصور یہ ہے کہ معاشرے کے افراد نہیں جانتے کہ انہیں کیا چاہنا چاہیے. وہ اقلیت اصلیہ یعنی سرمایہ دارانہ اقلیت کے تقاضوں سے ناواقف ہوتے ہیں. لہذا ایک ایسے گروہ کی ضرورت ہے جو اصلی اقلیت کی نمائندہ ہو. یہی گروہ پوری انسانیت کا نمائندہ گروہ ہے. اس گروہ کی آمریت لوگوں کو مجبور کرے گی کہ اس اصلی اقلیت یعنی سرمایہ دارانہ اقلیت کے مطابق تمام فیصلے ہوں.
گویا ریاست محض معاشرے کے تابع نہیں ہے بلکہ اس کو معاشرے پر غالب ہونا چاہیے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اقلیت اصلیہ کو معاشرتی سطح پر اور انفرادی سطح پر نافذ کرنے کے لیے نظام اقتدار کھڑا کرے. اب یہ گروہ کون سا اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ مزدوروں کی اہمیت ہو سکتی ہے یا مخصوص طبقہ یا قوم ہو سکتا ہے. واضح رہے کہ یہ دونوں مختلف تصورات و نظریات ریاست کے اندر خواہشات نفسانیہ کی زیادہ سے زیادہ تکمیل کی جدوجہد ہی کرتے ہیں. ان کا طریقہ مختلف ہے. ایک طریقے میں ریاست معاشرے کے ماتحت ہے اور ریاست پورا کر رہی ہے ان خواہشات کو جو معاشرے کی ڈائنامک میں خود بخود ابھر کر سامنے آ رہی ہیں اور ریاست محض ان کی ترتیب تقسیم اور مؤخر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. دوسرے طریقے میں ریاست کو معاشرے پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چاہنا چاہیے اور اس کے حصول کا بہترین طریقہ کیا ہے. یہ ہے اس میں نے ایک کمنٹ اپنا لکھا ہے کہ دونوں طریقوں میں فرق واضح نہیں ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں افراد معاشرہ سرمایہ دارانہ اقلیت کا غلبہ ہی چاہتے ہیں. اب یہ غلبہ کیسے ممکن الحصول ہوگا. ایک قسم کا تصور یہ کہتا ہے کہ ریاست میں مخصوص گروہ اس بات کا تعین کرے گا اور اول الذکر میں بظاہر تو نمائندگان یہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن عملاً سرمایہ دارانہ اشرافیہ ہی فیصلہ کن پوزیشن میں ہوتی ہے. یعنی یہ میرا اس میں وہ ہے کمنٹ ہے. ڈکٹیٹرشپ کہاں نکلا ڈکٹیٹرشپ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا فرق جو پرانی والی بحث ہے ڈکٹیٹرشپ اور لبرل. یہ تو جو جاوید بھائی نے فرمایا ہے یہ انہوں نے فرمایا ہے جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کا اصول ریاست کے قیام کے پیچھے ڈیموکریٹک لبرلزم کا اصول یہ ہے کہ ہر فرد سرمایہ دار ہے. جیسے ہم نے پہلے کیا تھا سرمایہ دار سے مراد یہ ہے کہ وہ تمتع فی الارض ہی کی بنیاد کے اوپر فیصلے قبول کرتا ہے اور فیصلے نافذ کرتا ہے اس کی جواز کا قائل ہے. لہذا سرمایہ دارانہ ریاست جو ہوتی ہے اس کا جواز سرمایہ دارانہ معاشرے میں نظم قائم کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اور آخر کار کس طریقے سے سرمایہ کی بڑھوتری کے عمل کو محمیز دینا چاہیے یہ فیصلہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کی بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے اور کوئی تضاد نہیں ہے انسان کی مجموعی افادیت کو فروغ دینے میں اور افراد کی انفرادی یعنی افادے کی فروغ دینے کے جدوجہد میں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایسی کوئی ایک تحدید کی جائے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے افراد جو ہیں وہ ماتحت کر دیے جائیں اس عمومی افادیت کے حصول کے ضمن میں، بلکہ خود بخود لوگ والنٹریلی ہی یہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ کون سی تحدید ضروری ہے اور کون سی تحدید ضروری نہیں ہے. یہ ہے لبرل. تو جو یہ ہے لبرل جمہوریت کی اصولی بنیاد یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ تو پورے کا پورا سرمایہ دارانہ موجود ہے اور غیر سرمایہ دارانہ وہ جس حد تک ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ غیر سرمایہ دارانہ ہو. مثلا جو جیسے انہوں نے ریفرنس دیا اسکاٹش انلائٹمنٹ کا، تو اسکاٹش انلائٹمنٹ کے اندر جو بنیادی وہ ہے آپ سمجھیے کہ دو بنیادی فلسفی ہیں، ایک ہیوم ہے، ڈیوڈ ہیوم ہے اور دوسرا آدم اسمتھ ہے. اور جو بنیادی مرکزی کتاب ہے وہ تھیوری آف مارل سینٹیمنٹس ہے، اسمتھ کی کتاب. ہیوم کی بھی ویسے ہے. اور تو وہ جو بنیادی یعنی بات کہی جاتی ہے کہ مثلا کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اور اسکاٹ لینڈ کے اندر وغیرہ وغیرہ مذہب کا اتنا اثر ہے اور تمام چیزیں کو جو بحثیں وہ لاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ انگریز کی اور اس سے جہالت ہے اور سپرسٹیشن ہے. کس وجہ سے مذہبی روایات کی پیرو کی جا رہی، تو اسمتھ کے ہاں سپرسٹیشن کی وجہ سے کی جا رہی ہے. لوگ جو ہے وہ
یا قصے کہانیوں میں سب میں ہوتا ہے. اور چرچ جو ہے وہ جان بوجھ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے زیادہ سے زیادہ زمینیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنا تغلق قائم رکھنے کے لیے ان سپرسٹیشن کو یعنی رسوم و رواج کو فروغ دے کے ان سپرسٹیشنس کو وہ عام کر رہا ہے. تو وہ لوگوں یہ پروسیشن نکالتا ہے اور یہ وہ سب کچھ پیورٹن سب کے بال کاٹ دیا کرتے تھے اور واٹ ایور. تو اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں اور آپ ان کے اوپر سے یہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یہ سب ختم کرتے ہیں تو وہ خود بخود ہی سرمایہ دارانہ اقلیت کو قبول کر لیں گے. لہذا جس وقت کرامویل کی حکومت ختم ہوئی تو پورے انگلستان میں جشن منائے گئے. لوگوں نے آ کے ناچنا شروع کر دیا اور سب یہ وہ جیسے کہ بہت مقبول عام عمل تھا. جب 1688 میں ولیم اور میری واپس آئے تو عوامی یعنی ہوا. پیورٹینز جو تھے وہ بالکل ہی یعنی ایک چھوٹی سی مائنورٹی ان کا قتل عام ہوا, ختم کر دیے گئے. معاشرے تو یہ جو لاک تھا یا یہ جو دوسرے ان کا دیکھو معاشرہ تو اس کو ہم نے جو یہ مذہبی ریاست ختم کی اس کو تو معاشرہ کی خواہش یہی تھی کہ یہ مذہبی ریاست ختم ہو. اور جو ہے معاشرہ تو ہے لبرل, لیکن یہ کہ اب ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ اصلی تعقل کیا, ظاہر ہے جاہل لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا ایسا سب کچھ بتانا ہے کیا. تو لیکن یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ان کی مرضی کے مطابق ہی کر رہے ہیں. لہٰذا تصدیق کی ضرورت ہے ہر وقت. تصدیق یہ جو الیکشن کا پورا پروسیس ہے یہ کس چیز کی پروسیس ہے؟ الیکشن اسی چیز کی پروسیس ہے کہ جو سرمایہ دارانہ تعقل کا تعبیر ریاست اپنے اقتدار کے ذریعے کر رہی ہے وہ مقبول عام ہے. لوگ اسی کو قبول کرتے ہیں. اچھا یہ تو لوگوں کو اجازت ہے کہ سرمایہ دارانہ تعقل کے اس تعبیر کی تردید کرتے ہیں, لیکن یہ ان کو اجازت نہیں کہ سرمایہ دارانہ تعقل کو کی تردید کرتے ہیں. پھر تو نہیں ہے یعنی اس کی تو اجازت کہیں بھی نہیں. اور دستور یہی بناتا ہے, دستور اسی چیز کو قائم رکھتا ہے کہ سرمایہ دارانہ تعقل کی تدابیر میں تو تبدیلی ہوتی رہے یا ان کی جو مقبول عام تفسیر ہے اس کی معقولیت میں تو تبدیلی ہوتی رہے, لیکن سرمایہ دارانہ اقلیت کی تردید کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. وہ تو ہیومن رائٹس پریمبل ان دی کانسٹیٹیوشن وہ تو سیکروسینکٹ ہے اس کی. لہذا سرمایہ داری کے خلاف جیسے لاک کے ہاں بھی یہ بحث بڑی تفصیلی ہے اور بینتھم کے ہاں بھی اور اب جو موجودہ 20ویں صدی کا سب سے بڑی سیاسی فلسفی ہے روز کے ہاں بھی کہ سرمایہ داری کے خلاف کوئی بغاوت جائز نہیں. بغاوت تو صرف اس وقت جائز ہے جب سرمایہ دارانہ نظام نہ ہو اور سرمایہ دارانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ بغاوت یا انقلاب جو بھی آپ کہنا چاہو وہ تو جائز ہے. وہ جائز ہے. رولز بھی جائز کہتا ہے اور لاک بھی جائز کہتا ہے اور بینتھم بھی جائز کہتا ہے اور جیفرسن بھی جائز کہتا ہے اور ایٹسٹرا. اور لیکن سرمایہ داری کے خلاف بغاوت یہ تو عقل انسانی اور فطرت انسانی کے خلاف بغاوت ہے. یہ تو بالکل جائز نہیں. لیکن یہ بالکل ممکن ہے, ظاہر ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ سرمایہ دارانہ تعقل کے پورا کرنے کے جو طریقہ میں نے پسند کیا ہو وہ درست نہیں ہو. اور کون کہے گا کہ درست ہے؟ وہ کہیں گے سب لوگ, اس لیے کہ سب لوگ ہی جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ اقلیت کے اوپر ایمان لا چکے ہیں اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ طرز حیات جو ہے وہ فروغ پائے اور تمام خواہشات انسانی نفسانی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پوری ہوں. لہذا جمہوریت جو ہے وہ یہ یعنی ان دو چیزوں کے جیسے جاوید بھائی نے فرمایا ان دو چیزوں کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ نہیں جناب, معاشرہ تو سرمایہ دارانہ ہے ہی اور فرد تو سرمایہ دارانہ ہے ہی. ہر آدمی سرمایہ دار ہے. اور یہ فیصلہ کرنا کہ جو لوگ سرمایہ دارانہ تعقل کی بنیاد کے اوپر سرمایہ دارانہ اقلیت کی تنفیذ کے لیے جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں وہی درست ہے, عوام کا کام ہے, تمام لوگوں کا کام ہے. وہی اس کے اوپر ساد یا قدغن لگائیں گے, وہی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یا غلط. اور کیسے کہیں گے؟ وہ کہیں گے ووٹ کے ذریعے. لیکن اس کی کسی کو اجازت نہیں. وہ کہیں نہیں سرمایہ دارانہ اقلیت کو ہم بحیثیت مجموعی رد کرتے ہیں. اگر انہوں نے کیا ایسا کام تو پھر وہ سرمایہ داری کے خلاف بغاوت کریں گے اور لا محالہ وہ جو ریاست قائم کریں گے وہ جیسے کہ یہ کہ الوہیت انسانی کی نفی کرے گی اور پھر اس کے بعد انہیں اس کی تو کوئی اجازت نہیں دی جاتی. لہذا
اس لیے کہ وہ جیسے کانٹ کے ہیں کہ انسان میچور ہی اس وقت ہوتا ہے، انسان بالغ ہی اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اور وہ کسی دوسرے کو قائم بذات ہے اور کسی دوسرے کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے اور وغیرہ. تو وہ ہے تو یہ ہے سرمایہ دارانہ جمہوریت کی اصل، کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے سرمایہ دارانہ تدخل کی تنفیذ کے لیے، الٹیمیٹلی وہ ہر فرد کی مرضی کے مطابق ہے اور اس کی تصدیق ہر فرد کرے گا کیونکہ ہر فرد سرمایہ دار ہے. یہ ہے سرمایہ دارانہ جمہوریت کی اصل اصول. اس طریقے سے معاشرہ. اب یہ میں نے لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاوید بھائی کی اپنی طرف ہے، میں نے لکھا ہے اور پرابیبلی غلط لکھا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سرمایہ دارانہ معاشرت کے تابع ہوتی ہے سرمایہ دارانہ ریاست. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پرابلمیٹک ہے یہ کہنا. یہ کہنا درست ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاست کی جسٹیفیکیشن معاشرے سے نکلتی ہے اور معاشرہ تصدیق کرتا ہے. لیکن یہ کہنا میرے خیال میں کہ جمہوریت کے اندر یا جمہوری نظام کے اندر سرمایہ دارانہ ریاست سرمایہ دارانہ معاشرت کے ماتحت ہوتی ہے، یہ محض لبرلوں کا پروپیگنڈا ہے. حقیقت ایسا میرے نہیں ہے شاید. اس پہ کچھ گفتگو. ڈاکٹر صاحب جو کانٹ کی بات آپ نے فرمائی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے نا ربکم الاعلی اور ہر انسان خدا ہے، تو اس کا کوئی ریفرنس مل سکتا ہے کیونکہ ایک جگہ کوٹ کیا تھا. پوری کتاب ہے. اب 3 اس کی بنیادی کتابیں ہیں. یہ خالد بھائی کی ریفرنسز پوچھنے کا شوق آج نہیں آیا شاید. 3 کتابیں ہیں اس کی. ایک کتاب ہے اس کی کریٹیک آف پیور ریزن، دوسری کتاب ہے اس کی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اس کے بعد تیسری کتاب ہے میٹا فزکس آف ایتھکس. اس کے اندر یہی سب باتیں بیان کی. لیکن مجھے کوئی ایسا کوٹس تو یاد نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کی کوئی فکر کا ہے. وہ تو پوری فکر ہی ہے. کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کانٹ کو جانتا ہوں ذرا بھی اور وہ اس پہ کوئی اختلاف کرے کہ کانٹ نے آٹونومی یا انسان کی الوہیت کا نظریہ پیش کیا. یہ تو کوئی نہیں سکتا. باقی یہ کہ آپ اگر میں یہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ کے اندر کانٹ اور آٹونومی ڈالو تم میرے ریفرنسز نکل آئے. یہ اہم بات ہے، یعنی یہ جو بات آپ کہتے ہیں کہ یہ خود خدا کی جو دعویٰ ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے نا اس کی جو آگے ریفرنس پوائنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت جگہ یعنی پریشان کر دیتا ہے اور اکثر جگہ فون کرتے ہیں ہم لوگ وہاں کوئی ریفرنس آگے نہیں ہوتا تو کتابیں کون پڑے گا ڈاکٹر کیا کم از کم آپ کوئی آسان ترین طریقہ تو یہی ہے کہ مثلاً ہسٹری آف پولیٹیکل تھاٹ ہے کئی لوگوں کے ہمارے پاس. یہ وہاب بھائی اور یہ زاہد بھائی تو اتنا کم، لیکن وہاب بھائی ہیں اور دوسرے کیا نام نشان صاحب یہ حضرات آپ مانگے تو وہ آپ کو دے دیں گے. ہزاروں ایسے ریفرنسز کی جو نوعیت کے ہیں. اور کانٹ کے اوپر یہ جو ہسٹری آف پولیٹیکل تھاٹ میں ایک چیپٹر کئی لوگوں کی وہ ہسٹری آف پولیٹیکل تھاٹ ایک زمانے میں ہم پڑھتے تھے وہ ہسٹری آف پولیٹیکل تھاٹ، اس میں کانٹ کا جو ایک چیپٹر ہے وہ لے لیں تو ہوتا ہے. اچھا یعنی جو آخر میں جو بات ہو رہی تھی جاوید بھائی کے سوال کے حوالے سے بھی کہ جو جمہوری لبرل ریاست کے اندر اسٹیٹ معاشرے کے تابع ہوتی ہے یا معاشرہ ریاست کے، اس کو میرا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جسٹیفیکیشن ہے یہ کوئی امپیریکل نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف تھیوریٹیکل ہے. یعنی ایک خاص طرز کی ریاست چلانے کے لیے یہ دلیل ہے. میرے خیال میں یہ یعنی اگر ہم یوں دیکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ریاست معاشرے کے اوپر ہی ہوتی ہے جمہوری ریاست، لیکن اس کے تابع تو نہیں ہوتی. یعنی اگر فرض کریں تو مطلب جیسے اب سرحد کے اندر اب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر شریعت نافذ کر دی جائے، تو جو ریاست ہے جمہوری ریاست وہ تو کہہ رہی ہے یہ تو غلط چاہ رہے ہیں. یعنی ریاست تو ان کے اوپر ایسا تھوڑی کہہ رہی ہے کہ معاشرے میں یہ تقاضا لہٰذا ایسا کرنے دے دیا گیا. یہ تو میرے خیال میں کہنا ٹھیک بات نہیں ہے. یعنی یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو اکنامکس کو میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم کہتے ہیں کہ بس ایک فردی انڈیویجول ہے وہ ایسا ہے اور اس کی بنیاد سے ایک خاص اسٹیٹ پالیسی جسٹیفائی ہو گئی. یہ کوئی امپیریکل ریئلٹیز نہیں ہے کہ معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے پھر اسٹیٹ بن جاتی ہے اس میں سے.
لیکن یہ تو جسٹیفیکیشن ہے خاص قسم کی ریاستی تنظیم کے لیے. لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہرحال جو بھی سرمایہ داران ریاست ہوتی ہے اس کو ایک لیجیٹمیسی تو حاصل ہوتی ہے، جبھی تو ظاہر ہے سرمایہ داران معاشرے میں سے کوئی بہت بڑا طبقہ یا افراد ایسے نہیں نکلتے ہیں جو سرمایہ داران ریاست کے احکامات کی تنفیذ میں رکاوٹ بن جائے. تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تابع تو نہیں ہوتی لیکن عکاس ضرور ہوتی ہے. سرمایہ دارانہ ریاست سرمایہ دارانہ معاشرے میں عمومیت جو اقدار حاصل کر لیتی ہیں ان کی عکاس ضرور ہوتی ہے. اب اس کے طریقہ کار اور ترتیب تقدیم کا تو فیصلہ کرتی رہتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ دارانہ معاشرے میں یا سول سوسائٹی کے میں وہ اقدار نہ موجود ہوں جو کہ وہ ریاست جن کی تنفیذ کو ممکن بنا رہی ہے. تو عکاس تو ہوتی ہے سرمایہ دارانہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر بھائی کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ابھی یا کبھی بھی. اور سوال یہی ہے کہ جتنا زیادہ معاشرہ ظاہر ہے، مثلا اگر ظاہر بھائی کی بات کو میں تاریخی طور پر جس وقت 18ویں صدی کے اندر یہ باتیں پیش کی گئی پہلی مرتبہ تو ظاہر سرمایہ دارانہ معاشرت موجود نہیں تھی. معاشرت تو عیسائی تھا بحیثیت مجموعی بادشاہ، اور یہ لوگ یہ سرمایہ دارانہ یہ بہت ہی محدود تھے. بہت ہی کم لوگ ایسے تھے کہ جو اس نقطہ نگاہ کو اپنائے ہوئے تھے. یعنی ٹھیک ہے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے رضائل تھے جن کے نتیجے کے اندر ان کو ایک سپورٹ وغیرہ حاصل تھی، لیکن زندگی بحیثیت مجموعی تو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت یعنی مرتب نہیں تھی. تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سرمایہ دارانہ ریاست کو غلبے کی ضرورت انہی حالات میں پیش آتی ہے جب سرمایہ دارانہ ریاستی نظام مستحکم اسی وقت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جب معاشرہ سرمایہ دارانہ نہ ہو. مثلا ہندوستان کے اندر انگریز آیا، اب انگریز آیا ظاہر سرمایہ داری کسی نے سنا بھی نہیں تھا، نوبڈی ہرڈ. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک خاص نظام استبداد قائم کرے، اور وہ نظام استبداد جو ہے وہ اس قسم کا ہو کہ لوگوں کو بہت سی چیزوں کو مجبور کرے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں صحب نظر کرے وغیرہ وغیرہ. اچھا آج کے ناروے میں اگر فرض کیجیے ہم اس نظام کلونیلزم کا مقابلہ ناروے کے آج کے نظام سے کریں تو ظاہر ہے اس تحکم کی ضرورت بہت کم ہے. یعنی ناروے کے اندر کسی کو سرمایہ دارانہ قانون پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنے کی ضرورت بہت کم ہے. سب لوگ خود ہی جب لائٹ لال ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں اور سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور تمام حضرات جو ہیں وہ جیسے کہیے کہ کیپٹل مارکیٹ کے اندر جب قیمتیں شیئرس کی بڑھتی اور گھٹتی ہیں تو ابھی اسٹاک مارکیٹ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر آج سرمایہ دارانہ یعنی شخصیت جو ہے وہ کہیں زیادہ مستحکم ہے بنسبت 19ویں صدی کے ہندوستان کے مقابلے. جتنی زیادہ سرمایہ دارانہ معاشرت عام ہوگی اور سرمایہ دارانہ انفرادیت اتنی زیادہ سرمایہ دارانہ تحکم یعنی سرمایہ دارانہ اقتدار یعنی سرمایہ دارانہ ریاست کے اقتدار کی ضرورت کم ہوگی. لیکن چونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیشہ یعنی تمام لوگ اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ تعقل ہی کی بنیاد کے اوپر زندگی کا ہر شعبہ یعنی مرتب کیا جائے، لہٰذا سرمایہ دارانہ ریاست کے وجود کا ہمیشہ گنجائش ہے. اور یہ جو تصور ہے کہ دی اسٹیٹ ول ویدر اوے بنیادی ذریعہ یہ غلط تصور ہے. دی اسٹیٹ ول نیور ویدر اوے، بلکہ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ نظام کے تضادات واضح ہوں گے ویسے ویسے سرمایہ دارانہ ریاست کے اقتدار کی جو ضرورتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی بالخصوص عالمی سطح پر. اچھا ٹھیک ہے، ان تمام باتوں کو ہم پھر جائیں گے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ تو ہم نے وہ نظام یا وہ اصل اصول بیان کیا جو جمہوری سرمایہ دارانہ جمہوری لبرل نظام کے سرپرما ہونے کے لیے ضروری. اب اتھارٹیرین لبرل نظام کے تنفیذ کے لیے جو اصل اصول ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا تصور یہ ہے معاشرے کے افراد نہیں جانتے کہ انہیں کیا چاہنا چاہیے. وہ اقلیت اصلیہ یعنی سرمایہ دارانہ کے تقاضوں سے ناواقف ہوتے ہیں. لہذا ایک ایسے گروہ کی ضرورت ہے
جو اصلی اقلیت کی نمائندہ ہو. یہی گروہ پوری انسانیت کا نمائندہ گروہ ہے. اس گروہ کی حامیت لوگوں کو مجبور کرے کہ اس اصلی اقلیت یعنی سرمایہ دارانہ اقلیت کے مطابق تمام فیصلے ہوں. گویا ریاست محض معاشرے کے تابع نہیں ہے بلکہ اس کو معاشرے پر غالب ہونا چاہیے اور اس کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اقلیت اصلیہ کو معاشرتی سطح پر اور انفرادی سطح پر نافذ کرنے کے لیے نظام اقتدار کھڑا کرے. اب یہ گروہ کون سا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. آگے میں نے ایک جملہ ایڈ کیا تھا اس میں وہ مزدوروں کی اہمیت یا مخصوص طبقہ یا قوم بھی ہو سکتی ہے. میں اسی وجہ سے پہلے اس کو نہیں سمجھا. میں یہ سمجھا کہ ہم جس تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں گویا یہ کمیونزم کا تناظر ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اقلیت اصلیہ تو وہی سرمایہ دارانہ اقلیت ہی ہوتی ہے. مطلب یہ اچھی بہت اچھا سوال ہے. لبرل اتھارٹیرین سرمایہ داری اور اشتراکی اتھارٹیرین سرمایہ داری میں کیا فرق ہے؟ یہاں تو جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی ہے یہاں تو جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ اصولی فرق لبرل جمہوری اور لبرل اتھارٹیرین نظام میں یہ ہوتی ہے کہ لبرل اتھارٹیرین نظام اس بات کو قبول کرتا ہے کہ معاشرہ سرمایہ دارانہ نہیں ہے اور اقلیت عمومی سرمایہ دارانہ اقلیت نہیں ہے. ایک خاص انلائٹنڈ گروپ ہے جن کو انلائٹنڈ ماڈریشن مثلا اس نے کہا تھا ہمارے کیا نام ہے مشرف نے یا یہ کہ جیسے کہ یہ کہ عموماً بیوروکریسی کے اندر یہ یعنی بیوروکریسی وہ گروہ ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو انلائٹنڈ سمجھ کے وہ جو ہے وہ کہتی ہے سر ہمارا حکم ہے کہ لوگوں کی مرضی کچھ بھی ہو لیکن جو ہے ہم جو ہے وہ سرمایہ دارانہ اقلیت ہی کو برپا کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے. اب سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ اس میں اور اشتراکی سرمایہ دارانہ اتھارٹیرینزم میں کیا فرق ہے؟ لبرل اتھارٹیرین سرمایہ داری اور سوشلسٹ سرمایہ داری میں کیا فرق ہے؟ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ میں اور لبرل اتھارٹیرین ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے؟ دوستو ایک فرق تو یہی ہے جو ہم پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ لبرل جو ہوتے ہیں اس میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ بیسکلی فرد کو آزاد چھوڑ کے اور جو ہے وہ سرمایہ دارانہ اقلیت کو یعنی اس طرح سے غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فرد کو ایک معنوں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. بٹ جو کمیونسٹ اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں وہ فرد کو آزاد نہیں چھوڑتی بلکہ ایک طرح سے کہیں کہ ریاست کا غلبہ فرد پہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سرمایہ دارانہ اقلیت بیسکلی یعنی کس طرح سے فروغ پا سکتی ہے. کچھ ایسا ہے. کوئی اور ڈاکٹر صاحب یہ تو فرق جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا ہے کہ وہ کون قائم کرتا ہے. اگر وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں مارکیٹ جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے اور مارکیٹ کی اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے لبرل فریم ورک ہے. اگر پرولیٹیریٹ یعنی مزدوروں کی امریت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اور مارکیٹ کا غلبہ نہیں ہوتا بلکہ تو وہ جو ہوتی ہے وہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کہلاتی ہے. سر اس میں وہی لبرل اتھارٹیرین اس کے تحت جو ہے وہ فرد آزاد ہوتا ہے. جس طرح شروع میں بات کرتے تھے کہ پرستش اس میں فرد کی ہوتی ہے اور اس میں پرستش نو کی ہوتی ہے تو اس میں یعنی کلاس ڈکٹیٹرشپ اور کلاس آزاد ہوتی ہے. ایک کلاس کا غلبہ ہو جاتا ہے پورے معاشرے پہ اور وہی ہوتا ہے جو وہ کلاس چاہتی ہے. اس کلاس کا ریپرزینٹیو جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے اور کلاس اپنی ساری آزادی جو ہے اپنے ریپرزینٹیو کے یہاں ضبط کر دیتی ہے, سرنڈر کر دیتی ہے. اور لبرل اتھارٹیرین میں جو ہے وہ فرد آزاد ہوتا ہے اور یعنی غلبہ فرد کی اس کو تھوڑا سا ریسٹیٹ کر سکتے ہیں کہ لبرل اتھارٹیرین میں فرد کو یہ آزادی میسر ہوتی ہے کہ سرمایہ دارانہ بڑھوتری کو کیسے جو ہے مہمیز دے سکتا ہے, اور کمیونسٹ جو اتھارٹیرین ہوتی ہے اس میں فرد کو یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ سرمایہ کی بڑھوتری کو کیسے مہمیز دے سکتا ہے, بلکہ اس کا فیصلہ بنیادی طور پہ
جو ہے وہ ایک خاص جیسے کاشف نے کہا کہ مزدوروں کی عملیت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری کو کیسے مہمیز دی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اسی فرق کو یہ جو ابھی جاوید بھائی اور کاشف بھائی جو کہہ رہے ہیں اسی چیز کو شاید یوں بھی کہا جا سکتا ہو کہ دونوں کے اندر فارم کا فرق ہے کہ جو لبرل یعنی سرمایہ دارانہ ریاست ہے آمریت ہے وہ ان مطلب سوشل انسٹیٹیوشن کو اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو فروغ دیتی ہے جو لبرلزم سے نکلتے ہیں ادر پرائیویٹ پراپرٹی مارکیٹ وغیرہ اور اس کے مقابلے میں جو سوشلسٹ ہے وہ مطلب جو سوشلسٹ فریم ورک سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے مطلب شاید فارم کا فرق ہے. مطلب ظاہر ہے یہ تمام باتیں پھر سے اٹھائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصولی طور کے اوپر جو آپ لوگ کہتے ہیں یعنی سیاسی فلسفی وہ کہتے ہیں اتھارٹیرین لبرل ریاست میں اور اتھارٹیرین سوشلسٹ ریاست میں فرق یہ ہے کہ ہیومن رائٹس لبرل اتھارٹیرین ریاست میں موجود رہتے ہیں اور ہیومن رائٹس کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا. اسی وجہ سے نارڈلی حکومت کو لبرل اتھارٹیرینزم نہیں کہا جا سکتا. جبکہ امریکہ میں جس قسم کی حکومت 19ویں صدی میں تھی یا برطانیہ میں جس قسم کی حکومت 19ویں صدی میں تھی وہ لبرل اتھارٹیرینزم ہے, یا جرمنی میں جس قسم کی حکومت 19ویں صدی میں تھی وہ لبرل اتھارٹی. اس لیے ہیومن رائٹس کا فریم ورک محفوظ رہتا ہے اور ریاست اپنے آپ کو اس کا مکلف نہیں سمجھتی کہ ہیومن رائٹس کی وہ کر سکے. اب اس سے جو بحثیں نکلی ہیں وہ نکلی ہیں کہ چنانچہ لبرل جمہوریت جو ہے لبرل اتھارٹیرینزم ہے وہ لبرل جمہوریت کو قیام کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے. لبرل اتھارٹیرینزم اتنی حد تک کامیاب ہوتی ہے جتنی حد تک وہ لبرل ڈیموکریسی کو پنپنے کا موقع دیتی ہے اور خود بخود نارملی لبرل اتھارٹیرینزم لبرل جمہوریت میں تبدیل ہو جاتی ہے. زیادہ لبرل اتھارٹیرینزم محض ان جگہوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں یعنی لبرل یعنی غیر سرمایہ دارانہ معاشروں کو سرمایہ دارانہ معاشرے کے لیے ایک ٹرانزیشنل فیز ہے کہ جس کے بعد پھر لبرل ڈیموکریسی ممکن ہوتی ہے اور اس فیز سے سبھی لبرل ڈیموکریسیاں گزری ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں. لہذا وہ آپ جو مشہور وہ کتاب زکریا کی کتاب پتہ نہیں وہ بھی ہم نے پڑھی تھی, یاد ہوگا آپ کو. زکریا کی کتاب جو 2002 میں آئی تھی بڑی مشہور ہے. اس کے بعد ستمبر 11 کے اٹیک کے بعد کہ وہ کہتا تھا کہ امریکہ کی بنیادی غلطی ہے کہ وہ ان ممالک میں یعنی بالخصوص مسلم ممالک میں جمہوریت کو فروغ دینا چاہتا ہے. جمہوریت کو فروغ نہیں دینا چاہیے, فروغ دینا چاہیے لبرلزم کو, اتھارٹیرین لبرلزم کو فروغ دینا چاہیے. اس لیے کہ ابھی یہ معاشرے لبرل جمہوریت کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں. لہذا لبرل جمہوریت جو ہے لبرل اتھارٹیرینزم پہلا اسٹیج ہے وہ آئے گی جیسے امریکہ میں, جرمنی میں, فرانس میں, برطانیہ میں یہ وہ. اس کے بعد پھر جب وہ تیار ہو جائیں گے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ ہاں جناب اب یہاں لبرل جمہوریت. اس کے برعکس اگر تم نے جمہوری طریقے کے اوپر اصرار کیا تو وہ جمہوری وہ لبرل نہیں ہوں گے, وہ سب اسلامی ہو جائیں گے. یہ زکریا کی بڑی مشہور کتاب تھی. کیا نام تھا اس کتاب کو؟ ہم نے دیکھی نہیں تھی. ہاں, فیوچر آف ڈیموکریسی, وہ یہ بات تھا. تو جو یہاں اچھا ظاہر ہے کہ اس طرح کی سرمایہ داری اس قسم کی کوئی چیز نہیں, وہ کبھی ہو جائے. حالانکہ آپ اصولاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرکار وہ کمیونزم کیا ہے آخرکار, یعنی وہ جو مارکس نے جس کمیونزم کا تصور کیا تھا وہ تو لبرلزم کا بھی یعنی آزادی کے معاملے میں زیادہ ہے. تو پرولٹیرین ڈکٹیٹرشپ بھی وہی ہے, لیکن عملاً پرولٹیرین ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے جیسے کہ یہ کہ لبرل جمہوریت میں وہ میٹامارفسائز نہیں ہو جاتی, اسے ختم کرنے کے لیے انقلاب برپا کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم مشرقی یورپ کا جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گا وہ نارمل ٹرانزیشنل فیز نہیں ہوتا. وہ جو اشرافیہ جو حکومت کرتی ہے لبرل ایرسٹوکریسی میں, خود لبرل جمہوریت کی ایرسٹوکریسی جس طریقے سے بن جاتی ہے وہ اس طرح کی سرمایہ داری میں نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. یہ ہے لہذا جو اصولی جو بحث کے فرق بیان کرتے ہیں لوگ تھیوریٹیشن وہ یہی کہتے ہیں کہ لبرل اتھارٹیرینزم تو محض ایک ٹرانزیشنل فیز ہے لبرل جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے, اور اس کی کامیابی اسی پہ ممکن ہے کہ کتنا وہ لبرل ڈیموکریسی کو قائم کرنے کے لیے یعنی ایک معاشرتی سربندی کو فروغ. ٹھیک ہے, آگے. ڈاکٹر اس کا مطلب ہے کہ چاہیے سوشل
सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप के अंदर ह्यूमन राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। हाँ, सोशलिस्ट यानी उसूलन कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते, उसूलन सॉरी मैं याद करूँ अमलन। और इसकी तवजी मार्क्स के जो किताब है वो क्रिटिक ऑफ द गॉथ ऑफ प्रोग्राम, अगर इसकी तफसील आपको दे, छोटा सा पैम्फलेट है, क्रिटिक ऑफ क्या होता है, वो कहता है राइट्स नहीं है, नो राइट्स, ये इंफरादियत को तो नहीं, ये फर्क है, ये भी एक फर्क है। अब ये भी बहुत ही मुश्किल सवाल है और पता नहीं, इसलिए कि देखिए लिबरल अथॉरिटेरियनिज्म की जो टिपिकल फिगर है वो है कौम परस्ती, है ना। लिबरल अथॉरिटेरियन अपने जवाब किस बुनियाद पर पेश करता है, कौम परस्ती। हम जर्मन हैं या जापानी है या अमेरिकन है या जो कुछ भी है वो, है ना, मुसलमान है, एक्सेट्रा समथिंग वगैरह। अच्छा, इस तरह की भी जो बुनियादी वो पेश करता है, यही कहता है कि हम मजदूर हैं, हमारा ये है। तो जो इंफरादियत है वो किसी इज्तिमाइयत में गम होने की एक यानी तौजी बयान की जाती है। यानी इन मानों में तो ह्यूमन राइट्स को उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए, कहना चाहिए लिबरल को भाई असली मसला तो यही है कि महाजिर ये जो है वो असल चीज है, महाजिर नहीं। वो ये क्या फर्क पड़ता है कि जिसे कहिए कि बुंदू खान और ये वो नहीं, लेकिन अमलन यानी जो तारीख में आया है वो ये कि नेशनलिज्म के फरोग के नतीजे के अंदर लिबरलिज्म की ये तहदीद नहीं होती है, ज्यादा दिन नहीं चलती। और फासिज्म का यही तजुर्बा रहा, इटली के अंदर भी और जर्मनी के अंदर भी और जापान के अंदर भी एक्सेट्रा। तो वो के उसूलन ये बात कही जा सकती है कि वैसे तो इज्तिमाइयत यानी ह्यूमन राइट्स का खात्मा सरमायादाराना इंफरादियत की यानी खात्मा है, और सरमायादाराना इज्तिमाइयत की जस्टिफिकेशन का अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो जिस चीज का दावा करती है वो ये कि सरमायादारी एक इज्तिमाइयत है, वो चाहे क्लास की शक्ल में हो या नेशन की शक्ल में हो, वो है एक इज्तिमाइयत, वो उसके अंदर तमाम इंफरादियतों को समूल देना चाहिए। लेकिन लगता है लोग कहते हैं क्यों है मैं नहीं जानता, मेरी जहालत है, मैंने फासिस्ट नजरियात को इस गौर से नहीं देखा कि मैं इसका कोई बयान कर सकूं। ये है कि वो इंफरादियत सरमायादाराना इंफरादियत की मुनकिर नहीं होती लिबरल अथॉरिटेरियनिज्म, जिस तरीके से बिल्कुल सरीहतन इस तरह की इस्तिबदाद जो है वो इंफरादियत का मुनकिर होता है, इस तरीके से सरमायादाराना नेशनल लिबरल नेशनलिज्म का भी एक है। जना साहब से पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा आई एम लिबरल नेशनलिस्ट, उन्होंने यही कहा, बाकायदा उनका कोट है। उनसे पूछा कौन हो तुम, तो उन्होंने कहा मैं बुनियादी तौर पे लिबरल यानी नेशनलिस्ट हूँ, लिबरल नेशनलिस्ट। तो लिबरल यानी लिबरल सोशलिस्ट का कोई, अब ये भी कौन कह सकता है सोशल डेमोक्रेसी क्या चीज है, सोशल डेमोक्रेसी लिबरल सोशलिज्म है, तो यानी एक वो सिरा पकड़ो तो वो कहाँ जाता है। लेकिन उसूलन हम ये कह सकते हैं कि जनाब इस तरह की सरमायादारी जो है उसके अंदर जो है वो जमहूरियत की इस नौयत के नफूज का मौका नहीं है, इस तरीके से वो है। सबसे जो लिबरल अथॉरिटेरियनिज्म है, लिबरल अथॉरिटेरियन जो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट नहीं, लिबरल अथॉरिटेरियन, हाँ, इसमें भी यानी एट टाइम्स जो है वो ह्यूमन राइट्स को मौसम करता जाता है। ये तो ज़ाहिर अमेरिका की शक्ल में भी हमें नजर आता है कि अमेरिका अपने अथॉरिटी जहाँ भी साबित करता है, कायम करता है, तो वहाँ ह्यूमन राइट्स तो खत्म कर देता है। और यही मतलब अल्जीरिया के केस में भी आता है, और इसमें भी वही है कि भाई वो वहाँ से ह्यूमन राइट्स वगैरह सब खत्म कर दिए, इवन डेमोक्रेसी को इंडोर्स नहीं किया। और उसमें खुद मतलब वहाँ के जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं और लिबरल है, उनका यही तनकीद है अमेरिका पे और फ्रांस पे कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत को खत्म करके अपना नुकसान किया। तो ये तो मतलब दोनों में ही ये चीज चलती है कि ह्यूमन राइट्स तो लिबरल अथॉरिटी में भी खत्म हो जाते हैं एट टाइम। नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ उसने ह्यूमन राइट्स अगर फर्स्ट चीज आप इराक में देखें या अफगानिस्तान में देखें तो जो ये ह्यूमन राइट्स खत्म किए गए, ये मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। ह्यूमन राइट्स उन लोगों के लिए मुअत्तल किए गए कि जिनको वो ह्यूमन पहचानता नहीं है, लेकिन ना ह्यूमन राइट मतलब रेड इंडियंस को तो कभी मैसर नहीं चाहिए, नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से वो चाहे वो बरतानिया का दौर हो या 1787 का दौर हो एक्सेट्रा, वो उस तमाम दौर के अंदर ह्यूमन राइट्स की फौकियत तो मौजूद है अमेरिका के अंदर, लेकिन रेड इंडियंस को तो कभी ह्यूमन राइट्स नहीं देंगे, या ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज को तो कभी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो ह्यूमन तो थे ही नहीं।
ह्यूमन तो है ही वो कि जो अपनी उलूहियत का कायल हो। मसलन आप कहाँ से ह्यूमन आए? आप तो इंसान है, आप तो ह्यूमन है ही नहीं। ऐसा अमेरिका के ऊपर ये जुल्म, अमेरिका के ऊपर ये इल्जाम लगाता ना कि एक ह्यूमन राइट्स को वो मुअत्तल कर देता है, ये गलत बात है। जिस हद तक वहाँ ह्यूमैनिटी को वो पैदा करता है उस हद तक वो ह्यूमन राइट रहता है। करजई को तो ह्यूमन राइट मौजूद सब है या नहीं? और इलेक्शन हुए, इराक में भी हुए और जैसे कहिए कि अफगानिस्तान में भी हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। उसके बाद पार्लियामेंट बनी उसी सफरेज की बुनियाद के ऊपर, जो ह्यूमन्स को मैसर थी उसकी बुनियाद के ऊपर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन ही आया। लिहाजा ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जाहिर है कि जो ह्यूमन है ही नहीं तो उसके लिए कैसे ह्यूमन राइट? उसकी तो कोई राइट नहीं है, बिल्कुल फ्रेज है ही, उसकी तो कोई राइट है ही नहीं। मसलन जब आप जानते हैं कि लॉक ने जो तरजीह बयान की रेड इंडियंस को मारने की, तो यही थी कि वो एक्यूमुलेट नहीं करते, वो उनको तो ये भी नहीं मालूम कि जमीन से क्या काम किया है, उसकी हदबंदी ही नहीं करते। उनके तो कोई यानी तस्वुर ही नहीं है उनके पास एक्यूमुलेशन का, यहाँ तक कि वो जमीन ही एक्यूमुलेट नहीं करता। बाकी तो एक्यूमुलेशन की बात इतनी बड़ी हुई है, पूरा एक पूरा कॉन्टिनेंट पड़ा हुआ है, ऐसे ही वहाँ भैंसे दौड़ रहे हैं और रिलीजन को उसकी कोई फिक्र नहीं। ये कैसे? ये तो ह्यूमन है ही नहीं, यही तो दलील है। लिहाजा इराक में या अफगानिस्तान में अमेरिका पे, बल्कि असल ह्यूमन राइट्स तो इराक और अफगानिस्तान की में प्रैक्टिस किए गए। ह्यूमन राइट्स की असल जो प्रैक्टिस है वो तो वही है अफगानिस्तान और ईरान में। लिहाजा ये गलत इल्जाम है कि उन्होंने ह्यूमन राइट, उन्होंने इंसानों को मार डाला, तो वो तो ह्यूमैनिटी की तो खूबसूरती है। ह्यूमैनिटी तो आके इंसानियत ही को तो खत्म करती है, और किस चीज? ह्यूमैनिटी किसकी असल दुश्मन? इंसान की, क्योंकि वो इंसानी अब्द है और खुदा का वही कहता है कि नहीं कालू बला, वो अलस्तु में रब्बकुम वो कालू बला। तो ये भला ये इसको कहाँ से जिंदा रहने दिया जाएगा? ये तो नहीं, लिहाजा ये दलील ठीक नहीं। अच्छा आगे मैं 12:30 बजे खत्म करूंगा, अभी 12:15 करीब है। ये सेक्शन जरा मैं पूरा पढ़ देता हूँ। सरमायादाराना अक़लियत के निफाज के लिए 3 बुनियादी फराइज। सरमायादाराना अक़लियत के हामिलीन सरमायादाराना निज़ाम इक़्तिदार को माशरती सतह पर मुरतब करने की जो कोशिश करते हैं, उसके लिए उन्हें 3 बुनियादी फराइज अदा करने पड़ते हैं। नंबर 1, मार्केट के अंदर वाहिद पैमाना तय्युन कदर सरमाए की बढ़ोतरी का अमल बन जाए। नंबर 2, सरमाए की बढ़ोतरी का ताक़ुल पूरे माशरे पर हावी हो जाए, जिंदगी का कोई शोबा ऐसा न रहे जो सरमायादाराना अक़लियत से मावरा हो। और नंबर 3, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 बयान किए गए, इनको कबूलियत आमा और जवाज़ अमूमी हासिल हो जाए। सरमायादाराना अक़लियत को गालिब करने के लिए जरूरी है कि जिंदगी के हर दायरा कार में तमाम आमाल को इस वाहिद अमल के इर्द गिर्द मुज्तमे कर दिया जाए, यानी सरमाए की बढ़ोतरी मुस्तकिल तेज होती चली जाए और सरमाए की बढ़ोतरी महज खुद अपना जवाज हो। हर माशरती या इनफरादी अमल का मकसद अव्वलीन यानी अल्टीमेट एंड यही हो, क्योंकि सरमाया ही आज़ादी की मुजस्सिम शक्ल है। ये अमल पहल मार्केट की सतह पर होता है, जहाँ इसको वाहिद माकूल पैमाना खैर और शर के तौर पर कबूल कर लिया जाता है और किसी भी अमल को सिर्फ इसी बुनियाद पर जांचा जाता है कि इस मखसूस अमल के नतीजे में सरमाए की बढ़ोतरी की रफ्तार में तेजी आ रही है या कमी हो रही है। यानी फर्ज के मखसूस अमल के नतीजे में सरमाए की बढ़ोतरी की रफ्तार पर क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ज़ैद की मखसूस नौकरी के नतीजे में सरमाए की बढ़ोतरी की रफ्तार में उससे कम इजाफा होता है जितना एक स्टॉक ब्रोकर की काविश के नतीजे में होता है, तो माकूल बात और जायज यही है कि ज़ैद की तनख्वाह स्टॉक ब्रोकर के मुकाबले में कम हो, क्योंकि सरमाए की बढ़ोतरी के अमल को आगे बढ़ाने में ज़ैद का कंट्रीब्यूशन, ज़ैद का हिस्सा उससे कम है जो स्टॉक ब्रोकर का है। गोया मार्केट की सतह पर जो माकूल पैमाना खैर और शर मुसल्लत हो जाता है और जिसे कबूल कर लिया जाता है और उसके नतीजे में एक फर्द को तमत्तो फिलर्ज की इजाजत दी जाती है, वो उससे हम आहंग होती है कि वो सरमाए की बढ़ोतरी के अमल को कितना अहमियत देता है। अब दूसरा है, माशरे के अंदर मार्केट एक दायरा कार है। मार्केट के बाहर भी फर्द बहुत से ताल्लुकात को तश्कील देता है और ये जरूरी नहीं कि वो उन ताल्लुकात की तश्कील भी सरमायादाराना अक़लियत या बढ़ोतरी सरमाए की बुनियाद पर करे,
مثلاً خاندانی تعلقات عموماً اظہار و محبت کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں، لیکن سرمایہ دارانہ اشرافیہ اور سرمایہ دارانہ اقلیت میں راسخ العقیدہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑھوتری سرمایہ کا جو واحد معقول پیمانے کے طور پر جیسے مارکیٹ میں تسلیم کر لیا گیا ہے، یہ صرف مارکیٹ تک محدود نہ رہے بلکہ یونیورسلائز ہو جائے، خاندان بھی مارکیٹ کا حصہ ہو جائے، لوگ رشتہ ازدواج سے بھی منسلک ہوتے ہوئے بھی ایمانداری، نسب، شرافت، خاندان اور کفو کو اہمیت نہ دیں بلکہ کیریئر یا پیسے کو مد نظر رکھیں، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی سرمایہ دارانہ تعقل کو نظر انداز نہ کریں، برادریاں، قبیلے اور قوم بھی، حتیٰ کہ مذہبی ادارے بھی مارکیٹ کے تعقل کا حصہ بن جائے۔ فرد صرف مارکیٹ کے عمل میں سرمایہ کا ایجنٹ نہ ہو بلکہ زندگی کا ہر رول نبھاتے ہوئے وہ سرمایہ کا ایجنٹ ہو۔ اس کو کیپٹلسٹ سوشلائزیشن کہتے ہیں، اور جہاں اس قسم کی سرمایہ دارانہ انفرادیت مکمل طور پر یونیورسلائز ہو جاتی ہے اسے کیپٹلسٹ سوسائٹی یعنی سرمایہ دارانہ معاشرہ کہتے ہیں۔ تیسرا فرق یہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرح کے فرائض محض زبردستی نافذ نہ کیے جا رہے ہوں بلکہ ان کو مقبولیت عامہ اور جواز عمومی حاصل ہو۔ عام آدمی کے لیے یہی معقول پیمانہ خیر و شر اور پیمانہ عمل بن جائے، اور جب فرد کا ہر عمل بڑھوتری سرمایہ کے تحت آ جائے تو فرد خود اپنے دل میں یہ محسوس کرے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر سرمایہ کی بڑھوتری کو محض دینے کی بنیاد کے اوپر اپنی مرضی اپنے اعمال کا تعین کرے، اپنی مرضی سے اپنے اعمال کا تعین کرے۔ یہ جو آپ نے پڑھا یہ تو میرے خیال میں سرمایہ دارانہ جمہوریت یا سرمایہ دارانہ لبرل جمہوریت اور سرمایہ لبرل اتھارٹیرینزم میں مشترک ہے۔ جی، تو پھر یہ اس اسٹیج کے اوپر آپ نے کیوں یعنی پڑھا؟ ابھی تو جس طرح سے ڈاکٹر وہ چل رہا ہے نا اذان ہو جانے زیادہ نہیں، ہاں سر جی، میں کہہ رہا ہوں جس طرح سے وہ چل رہا تھا نا، تو اس کے بعد یعنی اگر ہم اس میں سے بھی دیکھیں جو پوائنٹس تھے ہمارے، وہ یہی تھا کہ پہلے تو تھا کہ کیا نام ہے، ٹیکنالوجی آف آرگنائزیشن، پہلے ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین گورننس اسٹرکچر تھا، یہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہ تیسرا جو ہے گورننس پروسیس شروع ہوا ہے، جس میں پہلا جو ٹیکنالوجی آف آرگنائزیشن اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشن شپ تھا، وہ ہم نے دو طرح کے مختلف تصورات بیان کیے۔ پھر اب ٹاسک شروع ہو گیا، ٹاسک میں پھر تین ہے: کنٹینیوئنگ ایکومولیشن ان مارکیٹ، کیپٹلسٹ سوشلائزیشن اور لیجیٹمائزنگ اے اینڈ بی۔ یہ ٹاسک ہے بیسیکلی۔ تو یہ ٹاسک کامن ہیں لبرل ڈیموکریسی کے لیے اور لبرل اتھارٹیرینزم کے، یہ تینوں ٹاسک کامن ہیں۔ یہاں وہ سوال جو پہلے بھی لائن نے اٹھایا تھا کہ وہ جسے کہیے کہ مواقع کس نوعیت کے ہوتے ہیں، جو مماثل جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ دونوں قسم کی لبرل اجتماعیتیں یا لبرل ریاستی تنظیم یہ تین بنیادی فرائض ادا کرتی ہیں، اور ان معنوں میں ان دونوں یعنی لبرل اتھارٹیرینزم اور لبرل جمہوریت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ تینوں یہی کام کرنے کے لیے اقتدار کی تنظیم کرتے ہیں، ہے نا؟ یہی ہے نا جی، ایک مرتبہ پھر اس پورے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ تینوں کاموں کی ایک مرتبہ پھر بتا دیں تاکہ اگر اس سے کوئی گفتگو ہو تو وہ ہو جائے، پھر آگے چلیں۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیں۔ وہ جو اتھارٹیرین میں ویسے اسٹیٹ کروں کہ جو ہم نے ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین کا فرق کیا ہے نا، وہ آگے جا کے پھر ہم نے وہ پرسنل کا اور انسٹیٹیوشن کا تذکر کیا ہے، پھر اس میں ہم نے ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین کا الگ الگ بتایا کہ اس کی ترتیب کیسے مختلف ہوگی۔ ڈاکٹر میرے خیال میں اگر یہ والا جو ٹاسک کا جو سیکشن ہے وہ سرمایہ دارانہ ریاست کی جو دو شکلوں کی جو وضاحت ہے اس سے پہلے آ جائے تو ہاں شاید کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تو پھر سے فرمائیں ان چیزوں کو سمرائز کرنے یعنی اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاست کیا کرتی ہے، اور اس کے یعنی اس سے جو ہمارے یعنی اسلامی کارکنوں کے لیے ہوگی سرمایہ دارانہ ریاست ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر سکتی جو اسلامی ریاست کرتی ہے، یہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ تو بنی ہی ایک دوسرے کام کے لیے۔ وہ کام کیا ہے اس کی تفصیل یہاں موجود ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاست چاہے وہ لبرل ہو چاہے وہ جمہوری ہو، سرمایہ دارانہ لبرل ریاست چاہے وہ جمہوری ہو چاہے وہ استبدادی ہو، وہ یہی تین کام کرتے ہیں۔ اس کی رفت سے وہ بتا دیں، یہ تین بنیادی فرائض ہیں، اور یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ کے لیے حاملین سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کو
معاشرتی سطح پر مرتب کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اس کے لیے انہیں 3 بنیادی فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1، مارکیٹ کے اندر واحد پیمانہ دائیوں نے قدر سرمایہ کی بڑھوتری کا عمل بن جائے، پہلا تو یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ جو سرمایہ کی بڑھوتری کا تعقل جو ہے وہ مارکیٹ سے پھیل کر پورے معاشرے پر حاوی ہو جائے اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہے جو اس سرمایہ دارانہ اقلیت سے ماورا ہو۔ اور نمبر 3، یعنی یہ دونوں کام کرنے کے بعد اس جو عمل کو جو ہے وہ قبولیت عامہ اور جواز عمومی بھی حاصل ہو جائے لوگوں کے اندر، یعنی صرف زبردستی نہ کیا جائے۔ کیپٹلسٹ اسٹیٹ کا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا جو واحد مقصد ہے وہ ایکومولیشن آف کیپٹل ہو، ہر چیز کو اس بات سے جانچے کہ اس سے سرمایہ میں اضافہ ہو۔ پھر سے جی، سرمایہ دارانہ ریاست کا تو یہ مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا واحد پیمانہ یہ ہو کہ ہر چیز سے سرمایہ میں اضافہ ہو، لیکن جو سرمایہ دارانہ انفرادیت ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک سرمایہ دارانہ انفرادیت ایسے کام بھی کرتی ہے جس سے اس کے سرمایہ میں کمی ہوتی ہے لیکن اس کی خواہشات کی تسکین ہوتی ہے، یعنی اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے وہ اپنے سرمایہ میں کمی بھی کر لیتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان معنوں میں درست نہیں ہے کہ سرمایہ داری کا جو چکر ہے، سائیکل آف کیپٹل ہے، اس کے ساتھ سرمایہ دارانہ انفرادیت کا تعلق کبھی منقطع نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی انفرادیت سرمایہ دارانہ۔ یہ تو بالکل درست ہے کہ کوئی بھی مکمل سرمایہ دارانہ شخصیت نہیں موجود، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ سرمایہ دارانہ، یہ شخصیت مکمل طور کے اوپر سرمایہ داری ہے۔ جیسے یہ بھی درست ہے کہ معصوم انبیاء علیہ السلام کی طرح کوئی نہیں ہے، اسی طریقے سے ایسا بھی شیطان کا پورا تابع ہے۔ تو اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ انفرادیت یعنی مغلظ ہوتی ہے، درست بات ہے، لیکن جس حد تک وہ سرمایہ دارانہ تو وہ جو اپنے تعیش کے لیے سرمایہ کی کمی چاہتی، اس سے ہمیشہ سرمایہ دارانہ نظام کی مزید بڑھوتری ہی کے طریقے سے وہ اپنی سرمایہ دارانہ خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، لہذا وہ اس سائیکل سے کبھی وہ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ وہ صدقات و خیرات اگر کرتی ہے تو وہ سرمایہ دارانہ شخصیت کی بنیاد پہ نہیں کرتی، اور وہ جو جذبہ اس کا تسکین پاتا ہے صدقہ و خیرات سے، وہ سرمایہ دارانہ جذبہ نہیں ہوتا، وہ ایک دوسری بات ہے، وہ تو اس نے اٹیچ کر لیا، وہیں آپ کا موقع ہے کہ آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو، کیسے زکوٰۃ و صدقات کی جو اس کے اندر خواہش ہے اس کے نتیجے کے اندر ایک دوسرے نظام اقتدار کی ترتیب میں بھی اس کو شامل کر لیں، وہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن جس حد تک وہ سرمایہ دارانہ اقلیت کی وہ ہے تو وہ تو پھر وہ سرمایہ کی جو چکر ہے، یہ سرمایہ کا جو سائیکل ہے، اس سے اپنے آپ کو منقطع نہیں کرے گا۔ موٹر خریدے گا، جیسے کہ یہ کہ جو ہے وہ ہوائی جہاز میں دیوار پھاند کر کوئی کوٹھا اچھل گیا، انٹرٹینمنٹ کچھ، یہ وہ سب اسی مثال ہے، تو وہ نہیں ہوتا۔ جی ڈاکٹر صاحب 12:30 ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں 12:30 نہیں ہوگا، میری گھڑی میں تو 12:20 ہے۔ جی میں جو آپ ایسا کریں، ہاں آگے بھی پڑھ لیں۔ نہیں میرا خیال میں ٹھیک ہے، اسے بس اچھا یہ کیا نیچرل بریکنگ پوائنٹ ہے؟ جی اس کے بعد ہم لوگ دوسرا ٹاپک شروع کریں گے جو گورننس، آپ صرف اس کو سمرائز کر دیں اور اس کے بعد پھر ابھی تک جو ہم نے بحث کی اس کو سمرائز کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم ختم کر دیں۔ کوئی ڈاکٹر اگر اور کر دے تو میں نے کہا کوئی اور اگر کر دے تو اچھا صاحب، اس میں ویسے جو ہم یہ فرائض دیکھتے ہیں، ان فرائض میں خود ریاستی سطح پہ بھی تو بہت سارے ایسے اقدامات ہوتے ہیں کہ جو جیسے اب ہم پاکستان کا معاشرہ دیکھیں تو اس میں ریاست اور حکومت ایسے اقدامات کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ جو بھی چکر ہے اس میں بڑھوتری میں کمی آنے کے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو ظاہر ہے یا تو مجبوراً کرتی ہے کہ جو معاشرے کے جو بھی غالب ایک کلچر ہوتا ہے یا مذہب ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے اقدامات وہ کرتے ہیں۔ نہیں لیکن یہ تو گناہ کی حیثیت ہے، مطلب یہ کہ جو تعقل ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ طے کیا جائے گا کہ یہ حکومت قومی مفاد کا فروغ میں کامیاب ہو رہی ہے نہیں، وہ میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سرمایہ داری بنیادی طور کے اوپر کیا ہے، ایک علمیت ہے، وہ علمیت
جو ہے وہ کسوٹی فراہم کرتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ سرمایہ دارانہ حکومت قومی مفاد کے فروغ کے لیے کب کام کر رہی ہے. یہ تو بالکل ممکن ہے کہ وہ قومی مفاد کو نقصان پہنچا رہی ہوں، لیکن وہ تو گناہ ہے. بالکل جس طریقے سے ظاہر ہے کہ میں بہت سے گناہ کرتا ہوں، لیکن جس بنیاد کے اوپر میرے اعمال کو پرکھا جائے گا وہ یہی ہے کہ میں جیسے کہ حصول رضا الہی کے کتنی تابع ہوں. لہٰذا سرمایہ دارانہ حکومتیں بھی، اور یہ بھی جیسے کہ اول تو دیکھیں نا، مسئلہ وہی ہے کہ سرمایہ دارانہ حکومت تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سرمایہ دارانہ حکومت کا کوئی وجود تھوڑی زرداری ہے، اور جیسے کہ وہ رضا خان وہ گیلانی ہے وغیرہ ایٹسٹرا. تو لہذا اب زرداری جو ہے وہ پورے کا پورا سرمایہ دار تو نہیں ہے نا. وہ سرمایہ دار یعنی ان معنوں میں کہ وہ ہر چیز جب کرتا ہے تو یہ سوال تو وہ اپنے لیے نہیں اٹھاتا کہ اس سے سرمایہ داری کے بڑھوتری میں کیا فرق پڑے گا. وہ ایک اس کے گاؤں سے آدمی آتا ہے، اس وقت اس کو یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ سرمایہ داری ہے، یہ وہ کیا، وہ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کر دیتا ہے. تو وہ سرمایہ دار ہے نا، گناہ کرتا ہے جب وہ ایسا کرتا ہے نا. لیکن جب یہ جانچا جائے گا، جو سرمایہ دارانہ مورخ پاکستان کی تاریخ لکھے گا، جب وہ کہے گا کہ زرداری نے کیا کیا، تو وہ جو پیمانہ اس کے پاس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پاکستان کی سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے زرداری کے کون سے عمل جو تھے وہ مناسب تھے، کون سے جو تھے وہ وغیرہ وغیرہ تھے. تو لہذا سرمایہ دارانہ حکومت کا تو اپنا کوئی وجود ہے نہیں، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسے سرمایہ دارانہ. یہ تو محض جو لوگ ہیں ان کے تحکیم کے تعلقات کی ایک اجتماع ہے. لہذا ان لوگوں کے اندر جتنی سرمایہ دارانہ انفرادیت ہوگی وہ یہ قبول کریں گے کہ صرف وہی چیز ٹھیک ہے کہ جو اس پورے معاشرے کی بڑھوتری سرمایہ کے عمل کو محمیز لگاتی ہے. جو کچھ ایسا نہیں ہے وہ غلط گناہ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا زرداری اگر مثلا اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کی قربانی کر دیتا ہے تو وہ جائز اسی وجہ سے ہے کہ جب اس کے نتیجے کے اندر کیا واقعی بکرے کی فلائی میں یعنی اضافہ ہو. بہت سے لوگ بکرا خریدتے ہی نہیں تو وہ ان لوگوں کو منافع نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ. باقی یہ کہ اگر اس نے اس لیے کیا کہ اس کے نتیجے میں اس کو ثواب ملے تو وہ پاگل کا ثواب بات کیا بات، یہ تو بیکار بات ہے. سوال یہ ہے کہ بکری کی نسل کا کیا ہوگا، وہ اس سے کتنا پیسہ مارو گے، یہ ہو. تو لہذا وہ تو گناہ ہے. ٹھیک ہے، ایک آدھ جملہ کہنے لگے. ہم نے دیکھا کہ سرمایہ دارانہ لبرل ریاست جو ہے اپنا نظامی اقتدار کن ڈھانچوں کے ذریعے کرتی ہے. تو دو ڈھانچوں کو ہم نے دیکھا، ایک تو جمہوری طریقہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے استبدادی حکومت ہوتی ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اصولی طور پہ یعنی جمہوری طریقہ کس طرح سے آتا ہے. تو اس میں ہم نے دو تصورات دیکھے. ایک میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے ریاست کو معاشرے کی طرف سے ایک جسٹیفیکیشن حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ افراد نہیں چاہتے، جیسے تاریخی اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ افراد نہیں جانتے کہ ان کو کیا چاہنا چاہیے، اور ریاست بیسکلی اس بات یعنی معاشرہ ریاست کے تابع ہو جاتا ہے اور ریاست اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جو ہے وہ کیا ان کو کیا چاہنا چاہیے. پھر ہم لوگوں نے ان کے فرائض دیکھے کہ 3 فرائض ہیں کہ پہلا جو ہے وہ مارکیٹ کی سطح پہ کم از کم ہر تعین قدر اس بات سے مشروط ہو جاتی ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری کا عمل کتنا آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر سرمایہ دارانہ اشرافی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس تعقل کو پورے معاشرے پر حاوی کر دے اور زندگی کے ہر شعبے میں فرد اسی تعقل کے تحت اپنے سارے کام انجام دے. اور تیسرا ہم نے دیکھا یہ بنیادی فرض ہے، چاہے وہ لبرل ریاست ہو یا ڈکٹیٹر ریاست ہو، کہ ان تینوں اعمال جو ہم نے فرائض بنیادی فرائض جن کو کہا ہے اس کو کسی طرح سے جو ہے جواز عمومی اور ایک عمومیت حاصل ہو جائے. یہ ہم نے ٹھیک ہے، اوکے. تو اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر وہ سوالات جائیں تاکہ جہاں وہ بات اور ہوتی ہے. آپ اسے ختم کرتے ہیں. 2-3 جو ہوتے ہیں سارے معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں ضروری ہے.